السلام علیکم ڈیئر لسنرز، جی جناب کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے اے عشق تیرے ہیں کھیل عجب۔ مصنفہ ہیں در سمن بلال۔ قسط نمبر 10۔ سارا کا بی پی اب اکثر لو رہنے لگا تھا۔ اکثر اسے متلی کی کیفیت محسوس ہوتی۔ سارا دن وہ کچھ نہیں کھاتی تھی۔ آج بھی اس کے معدے میں درد تھا اور متلی کی کیفیت اسے بار بار واش روم جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ زویا نے اسے سونف، سبز الائچی کے قہوے میں تھوڑا لیموں نچوڑ کر پلایا تو اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوتی محسوس ہوئی۔ گھر کے حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں تو میں تمہیں معدے کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ کچھ عرصے سے میں دیکھ رہی ہوں تم نہ تو کچھ کھاتی پیتی ہو، اس کے باوجود تمہارا دل متلاتا ہے، تمہیں بھوک نہیں لگتی۔ زویا اس کے پاس چارپائی پر بیٹھی اس کے بال سہلا رہی تھی۔ اس کے لہجے میں بہن کے لیے بے پناہ فکر تھی۔ جبھی سیما بیگم ہاتھ میں موبائل پکڑے کمرے میں داخل ہوئیں۔ صبح سے مسلسل گلو کو فون کر رہی ہوں، کمبخت نے اپنا نمبر بھی بند کر رکھا ہے۔ سیما بیگم کے انداز میں غصہ اور جھنجھلاہٹ تھی۔ آپ کے لاڈلے کی کرتوتوں نے ابا کی جان لے لی، اب شاید ہماری باری ہے۔ زویا کے اندر گلو کے لیے بے پناہ غصہ تھا۔ اب کہ وہ گھر سے گیا تھا تو 1.5 مہینے سے اس نے گھر سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ 15 دن پہلے اس نے ایک شخص کو قاصد بنا کر گھر بھیجا تھا جو انہیں بتا گیا تھا کہ گلو اپنے نام نہاد سیٹھ کے ساتھ کام کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا ہے۔ سیما بیگم اس سے رابطے کے لیے ہر روز اس کے موبائل پر فون کیا کرتی تھی، مگر اس نے اپنا نمبر ہی بند کر رکھا تھا۔ کبھی کبھی سیما بیگم کو شاکر حسین کی پیش گوئیوں سے بڑا ڈر لگتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب سیما بیگم کو بھی گلو پہ شک ہونے لگا تھا کہ کہیں وہ غلط سرگرمیوں میں ملوث تھا، تبھی مہینوں گھر نہ آتا اور ہر مہینے اپنا موبائل نمبر بدل لیتا تھا۔ یہ وہ سارے خدشے تھے جو سیما بیگم کو دن رات ڈستے تھے۔ اماں آپ خالد بھائی سے کہیں ذرا بچوں کو لے کر اب چلے جائیں، 4 مہینے سے انہیں گھر بٹھا کر کھلا رہے ہیں۔ بجائے گھر سے بیوی بچوں کو لے جانے کے، الٹا خالد بھائی بھی پچھلے 1.5 مہینے سے یہاں ڈیرا جما کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ زویا کے انداز میں بیزاریت تھی۔ میں بات کرتی ہوں اس نکمے سے، اب بھی ساتھ والے کمرے میں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ سیما بیگم چارپائی سے اٹھیں، اسی اثنا میں گھر کا دروازہ کسی نے زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ یا اللہ خیر، یہ کون اس طرح دروازہ پیٹ رہا ہے؟ سیما بیگم نے پریشانی سے سینے پر ہاتھ رکھا۔ زویا پریشانی کے عالم میں کمرے سے باہر نکلی تو خالد بھی دوسرے کمرے سے باہر نکل آیا۔ زویا تم رکو، میں دیکھتا ہوں۔ دروازے پہ جو بھی تھا وہ دھڑا دھڑ دروازہ پیٹ رہا تھا۔ ارے کون ہے اتنا بے صبرا، دروازہ توڑو گے کیا؟ خالد نے دروازہ کھولا تو سامنے پولیس والے کھڑے تھے۔ ادھر آ ذرا تجھے بتاتے ہیں۔ پولیس والے نے خالد کو گریبان سے پکڑ کر دروازے کی چوکھٹ سے گھسیٹ کر اپنے مقابل لا کھڑا کیا۔ گلو کہاں ہے؟ باہر نکالا اسے، دوسرا پولیس والا دہاڑا۔ سیما بیگم اور زویا پریشانی کے عالم میں صحن سے دروازے کی اوٹ میں آ کھڑی ہوئی تھیں۔ جی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں جی گلو کے بارے میں؟ خالد بری طرح سے گھبرایا۔ اوئے الو کے، گلو ہمیں چوری ڈکیتی کی کئی وارداتوں میں مطلوب ہے، اس پر کئی پرچے کیے ہوئے ہیں۔ 1.5 مہینے پہلے تو اس نے ایک بینک میں ڈاکہ ڈالا ہے اور بینک کے گارڈ کو قتل کیا ہے۔ جلدی بتا کہاں چھپا ہوا ہے وہ؟ پولیس والے کے انکشاف پر دروازے کے پیچھے کھڑی سیما بیگم اور زویا کے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی۔ دروازے پر کھڑے خالد کی حالت بھی اس انکشاف پہ کچھ ان سے مختلف نہیں تھی۔ جی آپ یقین کریں جی، گلو تو اس گھر سے گئے 2 مہینے ہونے کو آئے ہیں جی، اس کا تو نمبر تک بند ہے جی، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ خالد پولیس والوں کو دیکھ کر ان کے انکشاف پر گھگیا گیا۔ اوئے تو گلو کا کیا لگتا ہے؟ کیا رشتہ ہے تیرا گلو سے؟ دوسرے پولیس والے نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ جی میں بدقسمتی سے گلو کا بہنوئی ہوں جی۔ سر جی اسے بھی شامل تفتیش کر لیں، کیا پتہ یہ بھی گلو کے ساتھ وارداتیں کرتا ہو، کانسٹیبل نے اپنے افسر کو مشورہ دیا۔ اوئے فیکے، کہتا تو ٹھیک ہی ہے، اس کی چترول ہوئی تو یہ گلو کے ٹھکانے بھی بتا دے گا۔ دوسرے پولیس والے نے بدمعاشی دکھاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ نہیں جی، میرا گلو سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے جی، آپ مجھ سے قسم لے لیں جی، میں نے تو زندگی میں ایسا بھیانک کام کبھی نہیں کیا جی، میری تو قسمت ہی خراب تھی جی جو میں اپنے ماں باپ سے جھگڑ کر یہاں چوروں کے گھر میں آ گیا۔ خالد گھبرا کر پولیس والوں کے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ یہ شور شرابہ سن کر زارا اور سارا بھی کمرے سے باہر نکل آئی تھیں۔
ओए बंदे का पुत्र बन के चल, आगे लग वरना गाड़ी में उठा कर फेंकूंगा, पुलिस वाला दहाड़ा। भाई साहब आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरा गुल्लू ऐसे गलत काम नहीं कर सकता। सीमा बेगम हिम्मत करके दरवाजे की ओर से बोली। पुलिस की गाड़ी देखकर आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले वाले इकट्ठे हो रहे थे। ओ बीबी, हर माँ को अपना पुत्र नेक और पारसा ही लगता है। तेरे पुत्र पे पर्चे कटे हुए हैं, हम तेरे जवाई को लेकर थाने जा रहे हैं। जब तक तेरा पुत्र अरकम पकड़ा नहीं जाता तब तक तेरा जवाई शामिल तफ्तीश रहेगा, पुलिस वाले ने बुलंद आवाज़ में बोलते हुए कहा। और बरामदे में खड़ी ज़ारा दौड़कर दरवाजे के पास आ गई। अम्मा खुदा के लिए उन्हें रोको, वो खालिद को क्यों लेकर जा रहे हैं? भाई साहब हम इज़्ज़तदार लोग हैं, खुदा के लिए हमारे हाल पर रहम करें और मेरे दामाद को छोड़ दें, आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। सीमा बेगम ने रोते हुए इल्तिजा की। बस कर बीबी ये ड्रामेबाजियाँ, अब जो भी गल होगी वो थाने में SHO के सामने होगी। पुलिस वाले ने फैसला सुनाते हुए खालिद को गिरेबान से पकड़कर घसीटा। खुदा के लिए मेरे शोहर को छोड़ दें, इनका गुल्लू की किसी वारदात के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ज़ारा रोती फरियाद करती दरवाजे तक आई थी मगर पुलिस वालों ने उसकी एक नहीं सुनी थी। खालिद को गाड़ी में बिठाकर ले गए थे। मोहल्ले के लोग चैमगोइयाँ कर रहे थे। सीमा बेगम का पूरा जिस्म बेजान हो गया था। वो जोया का हाथ थाम कर कमरे तक आई थी। सारा बरामदे की सीढ़ियों पर गुमसुम अंदाज में बैठी थी। सारा अपनी तीनों बच्चियों को गोद में छुपाए रो रही थी। उसकी बच्चियां भी इंतहाई खौफज़दा हो गई थीं। जोया की आंखों से आंसू बह रहे थे। सीमा बेगम को शोहर की बातों की बाज़गश्त सुनाई दे रही थी। उन्होंने अपना सर थाम रखा था और रो रही थीं। शाकिर हुसैन के साथ इतने साल अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने के दौरान कभी एक मामूली सी बदनामी ने भी सीमा बेगम का कभी सामना नहीं किया था, मगर आज शाकिर हुसैन की 30 साला ईमानदारी और शराफत खाक में मिल गई थी। उनके इकलौते बेटे गुल्लू ने अपने ईमान और किरदार को चंद आसाइशों और हराम की 2 नंबर कमाई से बाप की बरसों की कमाई इज़्ज़त और नेकनामी को मिट्टी में मिला दिया था। ऐसे में शाकिर हुसैन की शराफत के कारनामे उसके करतूतों को कैसे छुपा सकते थे? आज सीमा बेगम को शाकिर हुसैन की बातें रह रहकर याद आ रही थीं। वो सच ही कहते थे, दिल की सफाई सिर्फ हलाल से होती है। हराम के कमाए पैसे से बरकत उठाकर उसमें बदनामी और ज़िल्लत शामिल कर दी जाती है। जब ये पैसा ख़त्म हो जाता है तो बदनामी और ज़िल्लत मिलकर इंसान को बड़ा जलील करती हैं। शायद ज़िल्लत और बदनामी का वक्त सीमा बेगम पर आ चुका था, मगर यह सज़ा सीमा बेगम और गुल्लू के साथ साथ सब घर वालों को भुगतना थी। गुल्लू की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे थे। घर में कई बार पुलिस आ चुकी थी। लेडीज़ पुलिस उनके घर की तलाशी भी ले चुकी थी। गुल्लू के करतूतों की खबरें रिश्तेदारों से लेकर पूरे मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। अहले मोहल्ला ने मुकम्मल तौर पर उनके घराने का बाइकाट कर दिया था। गुल्लू के साथ साथ शाकिर हुसैन का पूरा घराना जैसे मुजरिम बन गया था। खालिद को पुलिस वालों ने थाने में बंद कर रखा था। बिल आखिर 1 हफ्ते के बाद गुल्लू को शेखुपुरा से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके गैंग का सरगना टीपू और उसका एक और साथी राकी फरार हो गए थे और गुल्लू को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। सीमा बेगम तो ज़माने भर की बदनामी समेट कर बिस्तर से जा लगी। सारा को बेटे की खुशी मिली थी तो वो भी अधूरी। उसके भाई के साथ उसका बेगुनाह शोहर भी थाने में बंद था। शाकिर हुसैन की मौत और उनके बाद बदनामी के इस तूफान ने उस घराने के मकीनों को हिलाकर रख दिया था। पे दर पे गमों ने जोया के दिमाग को माऊफ कर दिया था। सारा ना जिंदों में शामिल थी ना मुर्दों में। एक दरिंदा नुमा आशिक आए दिन उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाता रहता। आजकल जो उसकी हालत हो रही थी, एक अनजाना सा खौफ सारा को अपनी लपेट में ले रहा था। खतरे की घंटियां उसे हर वक्त अपने आसपास सुनाई देने लगी। सारा जिस बुराई और गुनाहों की दलदल में धंसी हुई थी, वहां से उसका निकलना नामुमकिन हो चुका था। जिंदगी ने उसे एक बंद गली में ला खड़ा किया था। परेशानियों के साथ साथ एक बार फिर घर में गुर्बत डेरे जमाने लगी थी। सब ने उनका साथ छोड़ दिया था। सिर्फ एक खिज़र ही था जो उनको तसल्लियाँ देने बाकायदगी से उनके घर आया करता था। अब भी वो ऑफिस से सीधा उनके घर ही आया था। उसने अपनी फटीचर सी बाइक सहन में खड़ी की और बाइक पर लटकाया शॉपर उतारकर सहन में चारपाई पर परेशान बैठी जोया के पास ले आया। खिज़र की बाइक की आवाज़ सुनकर ज़ारा की बच्चियां दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल आई थीं। शॉपर में खाने वाली अशिया देखकर बेसब्री से वो शॉपर झपट कर कमरे में वापस भाग गईं। खिज़र, मुझे लगता है मेरा नर्वस ब्रेक डाउन हो जाएगा। जोया की आंखों से आंसू रवां थे। उसके लहजे में बेपनाह दुख और मायूसी थी। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा जोया, तुम फिक्र मत करो। खिज़र ने उसके पास बैठते हुए यकीनन उसे झूठी तसल्ली दी थी।
خضر تمہیں پتہ ہے بہت سی پریشانی اور باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم کہتے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا، حالانکہ سب کچھ پہلے کی طرح بالکل ٹھیک نہیں ہوتا۔ زویا پلیز اللہ پر بھروسہ رکھو۔ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے خضر، مگر خود پر بھروسہ ختم ہو گیا ہے، اور پلیز مجھے جھوٹی تسلیاں مت دیا کرو۔ میں جانتی ہوں ایک بھیانک طوفان ہمیں گھیر چکا ہے، اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ گلو گرفتار ہو چکا ہے، پتہ نہیں اسے کتنی سزا ہوگی۔ گھر کے حالات روز بروز خراب ہو رہے ہیں۔ اماں اس غم سے بیمار پڑ کر بستر کو جا لگی ہیں۔ مجھے اسکول والوں نے نوکری سے نکال دیا ہے۔ محلے والے اب اپنے بچوں کو ہم سے ٹیوشن پڑھانا گوارا نہیں کرتے۔ زویا رو رہی تھی اور اس کے لہجے میں بے پناہ تھکن تھی، جیسے صدیوں کی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ اب کہ خضر اسے جھوٹی تسلی بھی نہیں دے سکا تھا، کیونکہ وہ جو کہہ رہی تھی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ خضر پلیز مجھے کہیں جاب لگوا دو تاکہ گھر میں فاقے تو نہ پڑیں، وہ سسک کر بولی۔ زویا میں نے بہت عرصے سے اپنے آفس میں بات کر رکھی ہے، وہاں فی الحال کوئی سیٹ خالی نہیں ہے۔ میں نے اپنے کئی دوستوں سے تمہاری جاب کے لیے ان کے اداروں میں کسی خالی سیٹ کے حوالے سے بات کر رکھی ہے۔ میں تمہاری جاب کے حوالے سے بھرپور کوشش کر رہا ہوں، اگر تمہیں تو ملک کے حالات کا پتہ ہے، یہاں تو MBA والے نوکری کے لیے دھکے کھا رہے ہیں اور تم نے صرف BA کیا ہوا ہے۔ خضر دھیمے انداز میں اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ بس ابا کی بیماری اور گھر کے حالات اور پھر اسکول کی جاب نے اتنی فرصت بھی نہیں دی کہ MA ہی کر لیتی۔ اس کے انداز میں ازحد افسوس تھا۔ ہمارے طبقے کے لوگ اپنی خواہشیں مار مار کر ایک دن چپکے سے مر جاتے ہیں۔ خضر نے ایک لمحے کے لیے پریشانیوں اور مایوسی میں گھری اس لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں سوائے دکھوں کے اور کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مایوسی کے اندھیرے رقم تھے، اس کے لہجے میں دکھوں کی داستانیں بول رہی تھی۔ تم گلو سے ملے؟ ہاں میں کل تھانے گیا تھا۔ کیسا تھا وہ نامراد؟ وہ بہت رو رہا تھا اور مجھ سے بار بار اس کیس سے چھٹکارا دلانے کی التجائیں کر رہا تھا۔ وہ تم سے اور مامی سے ملنے کی التجا کر رہا تھا۔ وہ بہت برے حال میں ہے، پولیس والوں نے بہت مار پیٹ کی ہے اس کی۔ خضر کی اطلاع پہ زویا کی آنکھوں سے پٹ پٹ آنسو گرنے لگے تھے۔ اس کے کیے کی سزا ہم سب کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔ زویا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ زویا پلیز میری بات کو کوئی غلط رنگ مت دینا، مگر یہ سچ ہے کہ گلو کا اس کیس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہے۔ کل میری SHO سے تفصیلی بات ہوئی ہے، گلو نے اقرار جرم بھی کر لیا ہے۔ خضر کوئی تو راستہ ہوگا، اماں نے رو رو کر خود کو بیمار کر لیا ہے، روز بروز ان کی صحت گرتی جا رہی ہے۔ باپ کی شفقت کے بعد اب ہم ماں کی ممتا سے محروم ہونا نہیں چاہتے۔ زویا ایک بار پھر رونے لگی۔ ایک راستہ ہے جو گلو کی رہائی کا باعث بن سکتا ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ہم SHO کی ڈیمانڈ پوری کر سکیں گے۔ خضر کے انداز میں بھی مایوسی تھی۔ کیسی ڈیمانڈ؟ زویا نے حیرت سے خضر کو دیکھا۔ SHO نے گلو کو اس کیس سے چھڑانے کے لیے 3 لاکھ رشوت مانگی ہے۔ خضر کے انکشاف پہ زویا کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے پھیل گئیں۔ 3 لاکھ؟ یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ گلو کے جرائم بھی تو بہت بڑے ہیں، بینک ڈکیتی کے دوران گارڈ کو بھی قتل کیا گیا ہے، گلو اور اس کے دوستوں نے۔ خضر نے دھیرے سے کہا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ خضر چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ پھپھو کیسی ہیں؟ اتنے دنوں سے انہوں نے چکر نہیں لگایا۔ زویا کی استفسار پر وہ سر جھکا گیا۔ امی ٹھیک نہیں ہیں، انہیں موسمی بخار ہو رہا ہے، شاید اسی لیے وہ نہیں آ سکیں۔ خضر نے زویا سے نظریں چراتے ہوئے جھوٹ بولا۔ وہ زویا کو کیسے بتاتا کہ اس کی ماں نے اسے یہاں اس گھر میں آنے سے سختی سے منع کر رکھا ہے؟ اب بھی وہ اپنی ماں سے چوری چھپے یہاں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم میرا پھپھو کو سلام دینا اور کل ضرور آنا، اماں کو اور مجھے گلو سے ملوا لانا۔ زویا کی بات پر وہ فقط سر ہلا کر اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا۔ سورج غروب ہونے میں فقط تھوڑی ہی دیر باقی تھی۔ سارا زویا سے ہنا کے گھر تک جانے کا کہہ کر دوپہر سے گئی ہوئی تھی اور ابھی تک نہیں لوٹی تھی۔ آج سارا نے اسجد کو فون کر کے خود اس سے ملنے کی درخواست کی تھی اور وہ خوشی سے دوڑا چلا آیا تھا، کیونکہ ہمیشہ اسجد ہی اسے 2-4 بار فون کرتا تھا، اسے بدنام کرنے کی دھمکیاں دیتا تو وہ ڈرتے ڈرتے اس کے پاس چلی آتی۔ مگر آج جب سارا نے اس سے خود ارجنٹ ملنے کی درخواست کی تو وہ بہت خوش ہوا تھا اور وہ سارا کو اپنے دوست کے خالی فلیٹ میں لے آیا تھا۔ لگتا ہے میری جان کو آج میری بہت یاد آ رہی تھی، اسجد نے مخمور سے لہجے میں اپنے ساتھ بیٹھی سارا کے گال چھوتے ہوئے کہا تو سارا کا بے اختیار جی چاہا کہ اسے جان کہنے والے کو جان سے ہی مار دے جس نے اسے ایک طوائف بنا دیا تھا۔ آخر تم مجھے کب تک ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے رہو گے؟ خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو یا مجھے جان سے ہی مار دو۔
سارا نے روتے ہوئے اسجد کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اسجد کے ایک ہاتھ میں مشروب سے بھرا گلاس تھا اور اپنا دوسرا بازو اس نے سارا کے کندھے پر پھیلاتے ہوئے اسے خود سے قریب کر لیا تھا۔ جب تک میرا دل تم سے بھر نہیں جاتا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، تم میری زندگی میں آنے والی سینکڑوں لڑکیوں میں سے وہ واحد لڑکی ہو جس سے بار بار ملنے کے باوجود میں ابھی تک بور نہیں ہوا، ورنہ 2-4 ملاقاتوں کے بعد لڑکیاں میرے دل سے اتر جاتی ہیں اور میں انہیں کام پر لگا دیتا ہوں، یعنی آسان لفظوں میں وہ مجھے کما کر دیتی ہیں۔ گلاس منہ سے لگانے کے بعد اس نے سارا کی طرف رخ موڑ لیا۔ مگر تم میں نہ جانے ایسا کیا نشہ ہے کہ اپنے علاوہ تمہیں کسی اور کے پاس بھیجنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ کمبخت یہ دل چاہتا ہے تمہیں بار بار دیکھنے کو، تمہیں اپنے پاس بلانے کو۔ اسجد نے سارا کے کان کے قریب آتے ہوئے سرگوشی کی۔ سارا کا جی چاہا کہ وہ کوئی چیز اٹھا کر اسجد کے سر پر دے مارے، مگر فی الحال وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اسجد، کچھ دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز کچھ کرو اور مجھے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ مجھے اپنے چاروں طرف خطرے کی گھنٹیاں سنائی دے رہی ہیں، تمہیں خدا کا واسطہ میری مدد کرو۔ سارا اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اسجد اسے تھوڑی دیر دیکھتا رہا اور پھر اس نے فون پر کسی سے بات کی، اور بات کرنے کے بعد اس نے سارا کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ سارا چپ چاپ چلتی ہوئی اس کے پیچھے فلیٹ سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اسجد اسے لے کر کسی لیڈی ڈاکٹر کے پرائیویٹ کلینک میں موجود تھا، جہاں اس کے دوست کی محبوبہ نرس کے طور پر جاب کر رہی تھی۔ نرس نے سارا کو سمجھا دیا تھا کہ وہ لیڈی ڈاکٹر کے سامنے خود کو شادی شدہ ظاہر کرے۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس کا مکمل چیک اپ کیا اور اسے مبارکباد دی۔ لیڈی ڈاکٹر کی اطلاع پر اس کا سر چکرانے لگا، اسے جس بات کا ڈر تھا وہ بات سچ ثابت ہو گئی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے ایک لمبا سا پرچہ لکھ کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا اور ساتھ ہی اچھا کھانے پینے کی ہدایت کی تھی، اور وہ بے جان وجود کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ نرس نے باہر آ کر جب ڈاکٹر کی باتوں سے اسجد کو آگاہ کیا تو وہ یہ سب سن کر اس مصیبت سے جان چھڑوانے کی بات اسی نرس سے کرنے لگا۔ کیا ہوا؟ اگر اس قصے کو ختم کروایا جائے تو کیا آپ اس سلسلے میں ہماری کوئی مدد کر سکتی ہیں؟ یہ بہت مشکل ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں مانے گی۔ ہاں، کوئی دائی یا تجربے کار نرس شاید مل جائے، ویسے یہ بہت مشکل کام ہے، کافی رقم خرچ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں فون پہ آپ سے رابطہ کر کے بتا دوں گا۔ اسجد اسے لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ واپسی پر اسجد خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا اور سارا زارو قطار رو رہی تھی۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی اسجد، اور اب میں اس گناہ کے بوجھ کو دنیا والوں سے کیسے چھپاؤں گی؟ تم نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ سارا ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسجد نے اسے کوئی تسلی، کوئی دلاسا نہیں دیا تھا، بس وہ کچھ اور سوچ رہا تھا۔ پلیز اسجد، مجھ سے شادی کر لو، پلیز مجھے اپنا لو، اپنے اس بچے کو اپنا نام دے دو، چاہے بعد میں مجھے چھوڑ دینا، طلاق دے دینا، مگر خدا کے لیے مجھے اس بدنامی سے بچا لو اسجد، میرے گھر والے اس بدنامی سے مر جائیں گے۔ سارا جنونی انداز میں اس کا بازو پکڑے اس سے التجائیں کر رہی تھی۔ اسجد نے اس کے گھر کی پچھلی سڑک پر گاڑی روک دی تھی۔ میری ماں تم جیسی بدکردار لڑکی کو کبھی قبول نہیں کرے گی۔ اس نے بڑے آرام سے اس کی تمام التجاؤں کا ایک ہی مختصر جواب دے کر اس کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ میں بدکردار نہیں تھی، ایک شریف باپ کی باحیا بیٹی تھی۔ میرے ایک غلط قدم نے تم جیسے لٹیرے کو میری عزت اور کردار کو داغدار کرنے کا موقع دیا، اور پھر میں تمہارے جال میں پھنستی چلی گئی۔ فی الحال میں تمہاری فضول باتیں سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں 1-2 دن میں گل افشاں سے بات کر کے تمہیں بتا دوں گا، تم فکر مت کرنا، ہم جلد ہی اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اسجد رسمی سے انداز میں اسے تسلی دے کر چلا گیا تھا۔ سارا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گھر جانے کے بجائے یہیں سڑک کے بیچ کھڑی ہو کر کسی گاڑی کے نیچے آ جائے، مگر گناہوں کے ڈر سے اسے موت سے بھی خوف آنے لگتا تھا۔ کاش اس کی زندگی کا ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ اپنی زندگی کو فوراً ریورس کر لیتی، مگر ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم جس وقت کو اپنی نادانیوں، اپنے تکبر یا ہنسی مذاق میں اپنے پیروں تلے روند کر گزر جاتے ہیں، کبھی کبھی وہی وقت ہمارے پیروں تلے سے زمین کھینچ لیتا ہے۔ اگلے دن سیما بیگم اور زویا کو خضر کے ساتھ تھانے جانا تھا، انہیں گلو سے ملاقات کرنا تھی۔ وہ کافی دیر سے خضر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، مگر جب کافی دیر گزر جانے کے باوجود وہ نہ آیا تو زویا نے اس کا نمبر ملایا۔ ہیلو خضر، کہاں ہو تم؟ ہم کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ زویا نے اس کی آواز سنتے ہی خضر سے سوال کیا۔ زویا کے پاس بیلنس بھی کم تھا۔ ہاں زویا، تم اور مامی خود ہی چلی جاؤ، امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، میں ان کا چیک اپ کروانے کلینک لایا ہوں۔ خضر نے زویا سے جھوٹ بولا تھا۔ نکہت بیگم نے خضر کو
ان تھانے کچہری کے معاملات سے دور رہنے کا سختی سے حکم دے رکھا تھا تاکہ خالد کی طرح اسے بھی گلو کے معاملے میں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ زویا اور سیما بیگم خود بھی جب گلو سے ملاقات کے لیے تھانے پہنچی تو پولیس والوں نے گلو کو مار مار کر اس کا حلیہ بگاڑ رکھا تھا۔ ماں اور بہن کو اپنے سامنے دیکھ کر گلو گڑ گڑاتے ہوئے ان سے معافیاں مانگنے لگا۔ سیما بیگم بیٹے کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ زویا کا دل بھی کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ گلو جیسا بھی تھا تو اس کا بھائی ہی نا۔ اماں تجھے خدا کا واسطہ کسی طرح مجھے یہاں سے نکالو، ورنہ یہ لوگ مجھ پر تشدد کر کر کے مجھے جان سے مار دیں گے، وہ بلک رہا تھا۔ زویا خدا کے لیے مجھے اس جہنم سے نکالو، قسم لے لو میں نے گارڈ پہ گولی نہیں چلائی، ٹیپو نے اس پر فائر کیے تھے، میں صرف ڈکیتی میں ان کے ساتھ تھا، میں نے گارڈ کو قتل نہیں کیا، پولیس والے گارڈ کا قتل بھی میرے سر ڈال رہے ہیں، مجھے بچا لو، میں نے اپنے اور تم سب کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ گلو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہاتھ جوڑے گڑ گڑا رہا تھا، معافیاں مانگ رہا تھا اور التجائیں کر رہا تھا۔ اماں کچھ بول نا، تو چپ کیوں ہے؟ زویا خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، ایک بار، صرف ایک بار مجھے اس جہنم سے نکال دے، ابا کی قسم ساری زندگی ایسے غلط کام نہیں کروں گا۔ گلو کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اس کے ساتھ ساتھ سیما بیگم اور زویا بھی رو رہی تھی۔ گلو یہ تو نے کیا کر دیا؟ اپنے باپ کی عزت کو مٹی میں ملا دیا، ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل تک نہیں چھوڑا تو نے۔ سیما بیگم سلاخوں سے اپنا سر ٹکراتے ہوئے بیان کر رہی تھی۔ گلو میں 3 لاکھ کہاں سے لاؤں؟ ہمارے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں، پورے محلے نے ہمارا بائیکاٹ کر رکھا ہے، مالک مکان نے اس مہینے مکان خالی کر دینے کا نوٹس دے دیا ہے، تمہارے ان غلط کرتوتوں نے ہر طرف سے ہماری زندگی کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے، مجھے تو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ زویا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ زویا تم خضر بھائی سے کہو نا، ہمیں کہیں سے 2-3 لاکھ روپے کا بندوبست کر دیں۔ گلو نے سیما بیگم اور زویا کو ایک نیا راستہ دکھایا۔ اتنی بڑی رقم خضر کہاں سے لائے گا؟ زویا پریشان ہوئی۔ کسی سے ادھار لا دے، میں باہر آ کر محنت کر کے آہستہ آہستہ قرض اتار دوں گا۔ گلو آج کل کے دور میں کوئی مانگے سے 3,000 نہیں دیتا، خضر 3 لاکھ کا بندوبست کہاں سے کرے گا؟ زویا بے حد پریشان تھی۔ زویا گلو ٹھیک کہہ رہا ہے، خضر سے کہو وہ کہیں سے ہمیں ادھار مانگ دے، ہم آہستہ آہستہ وہ رقم واپس لوٹا دیں گے۔ خضر ہمارا ہونے والا داماد ہے، وہ کیا ہمارے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ ممتا نے سیما بیگم کو ایک بار پھر مطلب پرست بنا دیا تھا۔ مگر اماں آپ، زویا زچ ہوئی۔ زویا خدا کے لیے یہ اگر مگر چھوڑو اور کسی طرح سے مجھے یہاں سے نکالو، پولیس والے مجھ پر تشدد کر کے مجھے گارڈ کو قتل کرنے کا اقبال جرم کروانا چاہتے ہیں، کہ مجھے ایک چور اور ڈکیت سے قاتل بنا دیں گے، مجھے چھوٹے مجرم سے بڑا مجرم بنا دیں گے۔ گلو ایک بار پھر رونے لگا تھا، اس کے چہرے اور پورے جسم پر جا بجا نیل پڑے ہوئے تھے، اس کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے اور ایک آنکھ بھی سوجی ہوئی تھی۔ گلو 3 لاکھ بہت بڑی رقم ہے، شاید اتنی بڑی رقم کا بندوبست نہ ہو سکے۔ زویا ازحد پریشان تھی، اس کا ذہن بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ زویا مایوسی کی باتیں نہ کرو، کسی طرح سے بھی ایک بار، صرف ایک بار مجھے اس جہنم سے نکال دو، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، وہ بددستور گڑ گڑا رہا تھا۔ گلو تو پریشان نہ ہو میرے بچے، ہم تجھے یہاں سے نکال لیں گے۔ سیما بیگم نے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بیٹے کو تسلی دی۔ بس بی بی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے، کانسٹیبل نے آواز لگائی۔ اماں تو ماں ہے میری، تیرا بیٹا یہاں مر جائے گا، اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہے تو ایس ایچ او کی بات مان لو، قرض لے لو اور مجھے بچا لو۔ گلو سیما بیگم کے ہاتھ پکڑ کر انہیں ایموشنل بلیک میل کرنے لگا۔ تو پریشان نہ ہو گلو، ہم کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں گے۔ سیما بیگم نے جیل کی سلاخوں میں ہاتھ ڈال کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تسلی دی۔ بی بی تجھے صاحب بلا رہے ہیں، کانسٹیبل نے ان دونوں سے کہا اور وہ دونوں کانسٹیبل کے ساتھ ایس ایچ او کے کمرے کی جانب چل دیں۔ السلام علیکم۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سیما بیگم نے کرسی پر بیٹھے اس موٹے 50-55 سالہ شخص کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ موٹے سے مکروہ چہرے والے ایس ایچ او نے اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے سیما بیگم کے ساتھ پریشان حال زویا کو بڑی گہری اور غلیظ نظروں سے سرتا پاؤں دیکھتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ ہاں بھائی، اپنے ڈکیت بیٹے سے ملاقات ہو گئی؟ جی ہو گئی ہے صاحب، ہم بڑے غریب لوگ ہیں، آپ کو دینے کے لیے ہمارے پاس ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں ہے، خدا کے لیے صاحب میرے بیٹے کو چھوڑ دیں۔ سیما بیگم ایک بار پھر جذباتی ہو کر رونے لگیں۔ زویا کو عجیب سی شرمندگی ہو رہی تھی۔ کون کہتا ہے تو غریب عورت ہے؟ سرے عام تو اپنے ساتھ ہیرا لیے پھر رہی ہے، ایس ایچ او نے زویا کو مسلسل تاڑتے ہوئے جواب دیا۔
जोया अपनी जगह जज्बत सी हो रही थी। उसने अपने सर पर लिया हुआ दुपट्टा मजीद सर पर खिसकाया। साहब 3 लाख बहुत बड़ी रकम है। मैं एक बेवा औरत हूँ। गुल्लू मेरा वाहिद सहारा है। मैं इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कैसे करूँगी? ममता के हाथों मजबूर होकर सीमा बेगम उस सरकारी कुर्सी पर बैठे मोटे गलीज शख्स से इल्तिजाएं कर रही थीं और जोया तो जैसे ज़मीन में धंसती जा रही थी। बीबी तेरा बेटा मुजरिम है, बताशे बांटता नहीं पकड़ा हमने। तेरा बेटा रास्ते में खड़ा होकर लोगों को लूटता है, डकैतियाँ करता है, बैंक लूटा है उसने, कत्ल में मुलविस है, कोई मजाक नहीं। जितना बड़ा जुर्म उतनी ही बड़ी कीमत, ये मेरा असूल है। एसएचओ ने अकड़ और तकब्बुर के अंदाज में वजाहत की और फिर अपनी गंदी नज़रों से जोया का पोस्टमार्टम करते हुए रिवॉल्विंग चेयर घुमाते हुए बोला, वैसे ये लड़की कौन है, क्या लगती है तेरी? निगाहें अब भी जोया पर मरकूज थी, मगर सवाल शदीद परेशानी में मुब्तला सीमा बेगम से किया गया था। जोया का जी चाह रहा था वो टेबल पर पड़ा पेपर वेट उठाकर उस पुलिस वाले के सर पर दे मारे, जो मुसलसल अपनी निगाहों से उसे हरासा कर रहा था। आज तक थाने कचहरी का उन्होंने सिर्फ नाम ही सुन रखा था। आज गुल्लू के गलत कामों ने उन्हें थाने का दीदार भी करवा दिया था और पुलिस वालों का मकरूह चेहरा भी दिखा दिया था। जी ये मेरी बेटी है। शादीशुदा है या कंवारी? एक बार फिर मूंछों को ताव देते हुए सवाल किया गया। जोया को शदीद गुस्सा आने लगा, मगर वो मजबूर थी। ना बोल सकती थी, ना उस पुलिस वाले की बेइज्जती कर सकती थी। जी गैर शादीशुदा है। सीमा बेगम को भी जोया के हवाले से इस तरह के सवाल जवाब बिल्कुल गैर मुनासिब लग रहे थे। मुझे रिश्ता दे दो इस लड़की का, तेरे बेटे को 3 लाख लिए बगैर छोड़ दूंगा। मोटी तोंद वाले पुलिस अफसर ने जोया को देखते हुए मुस्कुराकर ऑफर की तो हैरत से सीमा बेगम ने उस पुलिस वाले को देखा और जोया के तो तन बदन में आग लग गई थी। अम्मा चलो यहाँ से, ये पुलिस वाले तो होते ही घटिया हैं। इनके घर में माएँ बहनें नहीं होती। जोया गुस्से में दहाड़ी थी। सच कहा है किसी ने, खामोश झील में भी अक्सर तूफान छुपे होते हैं। लड़की तो बड़ी जीदार है। एक पुलिस वाले के सामने पुलिस वालों को बुरा कह रही है। जानती हो इस बदतमीजी की सज़ा क्या हो सकती है तुम लोगों के लिए? एसएचओ ने रोब झाड़ा। सीमा बेगम ने जोया का हाथ थामकर दबाते हुए उसे चुप रहने को कहा। तुम हमें क्या सज़ा दोगे? सज़ा तो तुम जैसे लोगों को वो ऊपर वाला ही देगा जो हम जैसों की मजबूरियों की इतनी आसानी से कीमत लगा लेते हो। जोया अपनी बात मुकम्मल करने के बाद एसएचओ के कमरे से बाहर निकल गई थी। साहब मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरी बेटी ने आपसे बदतमीज़ी की। सीमा बेगम शर्मिंदा अंदाज में उस पुलिस वाले से माफ़ी मांगने लगी। बड़ी लंबी ज़ुबान है भाई तेरी बेटी की। माफ़ कर दें साहब, अपनी बेटी की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। दिल आ गया है मेरा तेरी इस बदजुबान बेटी पे। निकाह पढ़वा दे मुझसे, छोड़ दूंगा तेरे बेटे को। एसएचओ ने एक बार फिर वही ऑफ़र की। सोच कर बताऊंगी साहब, इतनी जल्दी ऐसे फैसले नहीं हुआ करते। सोच ले, तुझे सोचने के लिए 1 हफ्ता देता हूँ। सौदा घाटे का नहीं। इधर तू बेटी का निकाह पढ़वाएगी, उधर तेरा बेटा घर पहुँच जाएगा, वरना ऐसे ऐसे केसों में उलझाऊंगा तेरे बेटे को कि सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही गल सड़कर मर जाएगा। एसएचओ ने उठकर टेबल पर हाथ रखे और आगे को झुककर सीमा बेगम को वाज़ेह धमकी देते हुए फैसला सुनाया। सीमा बेगम एक नए इम्तिहान में दाखिल हो चुकी थी। एक तरफ उनके इकलौते बेटे गुल्लू की ज़िंदगी थी और दूसरी तरफ उनकी बेटी की खुशियाँ। अब सीमा बेगम को दोनों में से किसी एक को चुनना था। ज़िंदगी ने उन्हें एक और कड़े इम्तिहान में डाल दिया था। खालिद को पुलिस वालों ने बिला वजह हिरासत में ले रखा था। गुल्लू के साथ साथ पुलिस वालों ने खालिद को भी तशद्दुद का निशाना बनाया था। ज़ारा अलग खालिद को पुलिस की हिरासत से छुड़ाने के लिए सीमा बेगम से इल्तिजाएं करती थी। इस वक्त सीमा बेगम 3 रिश्तों में फंसी हुई थी। जोया ने घर आते ही 2 टोक अंदाज में माँ से उस मोटे गलीज अपने बाप की उम्र के एसएचओ से शादी करने से इनकार कर दिया था। वो इस सूरत हाल को खिज़र के साथ डिस्कस करना चाहती थी, मगर उसका नंबर भी बंद जा रहा था और अब खिज़र भी उनके घर कम ही आया करता था। दूसरी तरफ सारा काबिल रहम हालत में सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती। सीमा बेगम अब हमा वक्त शाकिर हुसैन को याद करके रोती रहती। उनकी एक एक बात सच साबित हो रही थी। एक अजीबोगरीब बेसकूनी थी, जिल्लत थी जिसने उनके घर का रास्ता देख लिया था। आज तीसरा दिन था। जोया सुबह नौकरी के लिए निकलती और धक्के खाकर शाम को घर वापस आती। कहीं वो तालीमी मेयार पे पूरी ना उतरती और कहीं अपनी अच्छी शक्ल सूरत की बदौलत मर्द उसे गलत किस्म की नज़रों से देखते हुए कुछ और ही डिमांड कर देते। सिफारिश उसके पास नहीं थी। घर के हालात इतने ख़राब थे कि जोया को अपनी साबका कुलीग टीचर दोस्त से 3000 उधार लेना पड़े। आज भी जोया मायूसी के आलम में घर में दाखिल हुई तो सहन में सीमा बेगम और ज़ारा को रोते हुए पाया।
قریب ہی برآمدے میں زارا کی تینوں بچیاں پریشانی کے عالم میں ایک ساتھ جڑ کر بیٹھی تھیں۔ زویا خالہ، پولیس والوں نے گلو ماموں کو مار مار کر ان کا بازو توڑ دیا ہے۔ انہوں نے میرے ابو جی کو بھی بہت مارا ہے۔ آج نانی، میں اور امی تھانے گئے تھے ابو اور گلو ماموں سے ملنے۔ زارا کی سب سے بڑی 9 سالہ بیٹی نمرا نے آگے بڑھ کر زویا کو اطلاع دی اور وہ پریشانی سے وہیں چارپائی کے قریب رکھے موڑے پر بیٹھ گئی۔ اماں، یہ نمرا کیا کہہ رہی ہے؟ سچ کہہ رہی ہے، اور یہ سب تیرے انکار کی وجہ سے ہوا ہے۔ سیما بیگم کے انداز میں زویا کے لیے بے پناہ شکوے تھے۔ زویا میری بہن، دیکھ، ضد نہ کر، ہمیں اس عذاب سے نکال دے۔ خدا کے لیے اس رشتے کو قبول کر لے، گلو اور خالد کو بچا لے، ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ زویا، ہمیں بچا لے۔ زارا اب زویا کے آگے ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ سیما بیگم ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ زویا اپنی جگہ پر حیرت سے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو خود بخود بہہ رہے تھے، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اپنی جان پہ بنے تو یہ رشتے بھی چند لمحوں کو کتنے خود غرض ہو جاتے ہیں۔ اپنے باپ کی عمر کے رنڈوے غلیظ آدمی جسے دیکھ کر ہی اسے گھن آ رہی تھی، وہ اپنے چھوٹے بھائی اور بہنوئی کی خاطر اس سے نکاح کیسے کر لیتی؟ بچپن سے اس کے دل پہ خضر کا نام رقم تھا، وہ اپنے دل سے اس کا نام کیسے مٹا سکتی تھی؟ اس نے ہوش سنبھالا تو خضر کے نام کی انگوٹھی پہن لی تھی۔ اس نے تو ہمیشہ سے صرف اس کے ساتھ کے سپنے دیکھے تھے، وہ ان سپنوں سے کیسے جان چھڑا سکتی تھی؟ خضر اس کی پہلی اور آخری محبت تھا، وہ اپنی محبت کا گلا کیسے گھونٹ دیتی؟ زارا، بچوں، مجھ سے اتنی بڑی قربانی نہ مانگے، میں انسان ہوں، کوئی فرشتہ نہیں۔ میرے اس گوشت کے وجود میں دل بھی تو ہے، وہ بھی کسی کے لیے دھڑکتا ہے، وہ بھی کئی خواہشیں رکھتا ہے۔ زویا بات کرتے کرتے اب باقاعدہ رو رہی تھی۔ اندر کمرے میں بیٹھی سارا باہر ہونے والی تمام گفتگو سے انتہائی دل گرفتہ ہو رہی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی آری سی اس کے تن بدن کو چیر رہی ہو۔ زندگی نے انہیں اتنے بھیانک موڑ پر لا کھڑا کیا تھا کہ آگے کنواں اور پیچھے کھائی والی مثال بن چکی تھی۔ خدا کے لیے زویا، اپنے دل کو سمجھا، زارا ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اگر تو نکاح کے لیے نہ مانی تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ گلو تیرا اکلوتا بھائی ہے، نادانی اور روپے پیسے کے لالچ میں وہ کچھ غلطیاں کر بیٹھا ہے۔ اگر ہم نے اسے جیل میں گلنے سڑنے دیا تو وہ اور بڑا مجرم بن جائے گا۔ میری بچی گلو کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے، وہ بہت شرمندہ ہے، اور تیرا بہنوئی، اس پر بھی وہ تھانے دار کوئی جھوٹا کیس بنا کر پھنسا دے گا۔ تیری بہن اپنے 4 بچوں کے ساتھ کس کے آسرے زندگی گزارے گی؟ تجھے اپنے ابا کا واسطہ، اپنے بھائی اور بہنوئی کی خاطر یہ رشتہ قبول کر لے، ورنہ تیری ماں جو پہلے ہی ایک زندہ لاش بن چکی ہے، اس کی بچی کچی سانسیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اب سیما بیگم بھی جذباتی انداز میں بولتی زویا کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھیں۔ زویا نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے تھے اور خود بھی رونے لگی تھی۔ اندر کمرے میں بیٹھی سارا کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس کے ہاتھ میں اسجد کا دیا ہوا موبائل تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے اسجد کا موبائل نمبر بند جا رہا تھا۔ سارا اپنی جگہ انتہائی پریشان تھی۔ روز بروز اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ ابھی تو گھر والے اپنی ہی پریشانیوں میں الجھے ہوئے تھے، سو وہ ابھی اپنے گناہ کو سب سے چھپائے ہوئے تھی، مگر زیادہ دن تک وہ اپنی یہ حالت نہیں چھپا سکتی تھی۔ اس نے فون پر ہنا سے تمام معاملہ بیان کیا تھا اور اس کو اسجد سے رابطہ کرنے کی درخواست کی تھی، مگر ابھی ہنا نے اسے میسج کر کے اطلاع دی تھی کہ اس کا بھی اسجد سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ سارا کے دل میں فوراً گل افشاں نرس کا خیال آیا تھا۔ وہ جس علاقے اور جس کلینک میں بطور نرس کام کرتی تھی، سارا نے اس علاقے اور کلینک کا نام ہنا کو میسج کی صورت میں سینڈ کر دیا تھا اور ہنا سے درخواست کی تھی کہ وہ کسی بھی طرح گل افشاں سے اسجد کے بارے میں معلومات حاصل کر لے اور اسجد کو سارا سے رابطہ کرنے کی درخواست کرے۔ ابا، آپ کیوں چلے گئے ہمیں چھوڑ کر؟ آپ نے کیوں بے آسرا کر دیا ہمیں؟ دیکھیں زندگی کیا کیا سزائیں دے رہی ہے ہمیں، کیا کیا ظلم ڈھا رہی ہے ہم پر۔ اماں جو ہر وقت آپ سے لڑتی جھگڑتی تھیں، آپ کی ہر بات کو جھٹلایا کرتی تھیں، آج وہی اماں آپ کو یاد کر کر کے روتی ہیں، آپ کی ایک ایک بات کو سچ سمجھتی ہیں۔ ابا، ہم اس دنیا سے چلے جانے والوں سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ وہ محبت ہم ان کو اس دنیا میں کیوں نہیں دیتے جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں؟ زویا ہاتھ میں شاکر حسین کی تصویر پکڑے بیٹھی تھی اور ان کی تصویر سے پاگلوں کی طرح باتیں کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ ابا، آپ بہت یاد آتے ہیں، میں کتنی بد نصیب ہوں، میں نے آپ کو اپنی نظروں کے سامنے موت سے لڑتے ہوئے دیکھا اور میں سمجھ نہ سکی۔ میں سوچا کرتی تھی جس دن آپ کو کچھ ہوا اس دن میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گی، مگر نہ جانے کیوں میں کیسے اور کس لیے زندہ ہوں۔ ابا، یہ دنیا کہتی ہے مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، مگر کہنے والے یہ نہیں جانتے کہ جن کے پیارے رشتے انہیں چھوڑ جاتے ہیں وہ زندہ ضرور ہوتے ہیں مگر ان کے اندر زندگی ضرور مر جاتی ہے۔ ہماری خوشیاں اور ہماری زندگی بھی ابا آپ کے ساتھ ہی مر گئی ہے۔
زویا باپ کی تصویر پکڑے بددستور رو رہی تھی جب کوئی اس کے کمرے میں آیا تھا اور آنے والے نے اس کے کندھے پر دھیرے سے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ زویا نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو وہ خضر تھا۔ خضر، زویا نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے جیسے کوئی بچہ اندھیرے میں ڈر کر ساتھ چلنے والے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ خضر، مجھے تمہاری ضرورت ہے، پلیز مجھے بچا لو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ خضر نے تعصب سے اسے دیکھا، پے در پہ پریشانیوں نے اسے کملا کے رکھ دیا تھا۔ وہ آج کئی دن کے بعد اپنی ماں سے چھپ کر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں آیا تھا۔ حوصلہ رکھو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خضر نے اس کے ہاتھ دباتے ہوئے تسلی دی تو وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں نہیں خضر، اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اب برا ہوگا اور بہت برا ہوگا۔ وہ پلنگ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی رو رہی تھی۔ SHO نے اماں سے میرا رشتہ مانگا ہے اور اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے اس سے نکاح نہ کیا تو وہ گلو اور خالد بھائی کو ایسے ایسے کیسوں میں الجھائے گا کہ ساری عمر وہ دونوں رہائی نہ پا سکیں گے۔ خضر اس نئے انکشاف پر حیران ہوا۔ اماں اور زارا بجو مجھے اس نکاح کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے خضر، کہیں سے 3 لاکھ کا بندوبست کر دو۔ جو ہی مجھے کوئی اچھی نوکری ملے گی میں کمیٹیاں ڈال کر تمہارا قرض اتار دوں گی۔ زویا نے اپنی دونوں ہتھیلیوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے خضر سے التجا کی۔ 3 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، ہم جیسے غریب لوگوں کے لیے بہت بڑی رقم ہے یہ، تم اچھی طرح سے جانتی ہو نا زویا۔ ابھی 3 مہینے پہلے ہی میں نے سمیہ کی شادی کی ہے، میں تو خود ابھی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں۔ خضر پریشان ہو گیا تھا۔ تم اپنے آفس سے لون لے لو، کچھ کرو خضر پلیز۔ وہ آج ازحد مایوس اور دل گرفتہ تھی۔ زویا، میں اپنے آفس سے سمیہ کی شادی پر لون لے چکا ہوں، یقین کرو میں خود بہت مجبور ہوں اور بہت شرمندہ بھی کہ رقم کے سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ خضر نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ زویا اس کی مجبوری کی داستان سن کر یکدم خاموش ہو گئی تھی۔ اسی اثنا میں کسی نے گھر کا دروازہ پیٹا۔ زارا نے دروازہ کھولا تو نگہت بیگم تن فن کرتی اندر داخل ہوئیں۔ خضر گھبرا کر باہر نکلا۔ السلام علیکم پھپھو۔ زارا نے انہیں سلام کیا مگر انہوں نے سلام کا جواب بھی دینا گوارا نہ کیا۔ اچھا تو میرا شک صحیح ثابت ہوا، نگہت بیگم نے غصے سے بیٹے کو دیکھا۔ خضر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ نگہت بیگم کی آواز سن کر ساتھ والے کمرے سے سیما بیگم اور سارا بھی باہر نکل آئی تھیں۔ خضر، میں نے جب تجھے یہاں آنے سے منع کر رکھا ہے تو پھر کیوں آتا ہے تو یہاں؟ وہ نہایت غصے میں تھی۔ امی دراصل میں خضر گڑبڑایا۔ کیا دراصل کتنی بار تجھے سمجھایا ہے کہ جان چھوڑ دے اب ان لوگوں کی، ہمیں کوئی رشتہ داری نہیں رکھنی ان جیسے بدنام لوگوں سے، پھر تو کیوں آ جاتا ہے ان کے پاس؟ پھپھو یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سارا کو تو جیسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ زویا اندر کمرے میں جس جگہ پر کھڑی تھی وہیں اس کے قدم جکڑ کر رہ گئے تھے۔ سیما بیگم اور سارا بھی بے یقینی سے نگہت بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ سیما بیگم کا تکبر اب ان کے اپنے ہی منہ پر تماچے مار رہا تھا۔ وہی کہہ رہی ہوں جو ساری دنیا کہہ رہی ہے تم لوگوں کے بارے میں جوان بیٹیوں کی ماں ہوں، آخر کس کی سسرال میں اپنی بہو کے چور اور ڈکیت بھائی کے کرتوتوں پر پردے ڈالوں گی۔ نگہت بیگم کی بلند آواز سے بولتے سچ نے تمام نفوس کو خاموش کروا دیا تھا۔ نگہت، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ گلو کے جرم کی سزا ہم سب کو مت دو۔ سیما بیگم کے لبوں سے نہ جانے کیسے یہ التجا نکلی۔ بس سیما، میرا منہ مت کھلواؤ۔ ساری زندگی تم نے میرے شریف النفس بھائی کی عزت اور قدر نہ کی، میرے بھائی کو ہمیشہ تانے تشنے اور کوسنے دے کر زندگی گزارتی رہی، اس کی زندگی میں ہی کبھی ہمارے خاندان سے بنا کر نہ رکھی، پھر گلو کو شہ دے کر اسے مجرم بنا دیا۔ جب تمہارا بیٹا حرام کی کمائی تمہیں کھلا رہا تھا تو کیسے مجھے اور میرے خضر کو دیکھ کر تم ناک بھون چڑھاتی تھی؟ تم بھول گئیں، مگر مجھے یاد ہے اچھی طرح، میرے دل پر لکھے ہیں تمہارے تکبرانہ انداز اور جملے۔ اب جب زمانے بھر کی کالک گلو نے تمہارے منہ پر مل دی تو تمہیں ہماری یاد آ گئی۔ ہمیں نہیں جوڑنی تم جیسے بدنام لوگوں سے رشتہ داری۔ جس بھائی کے منہ سے میں نے یہ رشتہ جوڑا تھا وہی اس دنیا سے جا چکا، اور تم لوگ بھاڑ میں جاؤ میری بلا سے۔ ابھی میں نے ایک بیٹی بیاہی ہے، اس کی سسرال میں گلو کے کرتوت پہنچ چکے ہیں، اور میری بیٹی اپنے سسرال والوں کے سوالوں کے جواب دے کر ہلکان ہو گئی ہے۔ ابھی 2 اور بیٹیاں بیاہنی ہیں میں نے، معاف رکھو مجھے ایسی گھٹیا اور بدنام رشتہ داری سے۔ نگہت بیگم نہایت غصے میں نان سٹاپ سیما بیگم کو کھری کھری سناتے ہوئے حقیقت کا آئینہ دکھا رہی تھیں۔ اب سیما بیگم بالکل خاموش کھڑی تھی کیونکہ نند جو کہہ رہی تھی وہ ہرگز غلط نہ تھا۔ زمانے کے تماچوں کے ساتھ شاکر حسین کی کہی ہوئی باتیں سیما بیگم کے چاروں اطراف گونج رہی تھیں۔ وہ اکثر شاکر حسین کے منہ سے یہ بات سنا کرتی تھیں، جوانی میں کی ہوئی غلطیاں انسان کو بڑھاپے میں بڑا رلاتی ہیں۔ ناشکری کی عادت چھوڑ کر حلال کی تھوڑی کمائی پہ خوش رہنا سیکھو۔
تمہاری یہ ناشکری تمہیں بڑھاپے میں ذلیل کرے گی، اور آج وہ دن آ گیا تھا۔ امی پلیز بس بھی کریں، اس سارے معاملے میں زویا کا کیا قصور ہے؟ خضر ہمت کر کے ماں سے مخاطب ہوا، مگر آج نگہت بیگم بھی فیصلہ کر کے ہی یہاں آئی تھیں۔ قصور ہے یا نہیں بس میں اور کچھ نہیں جانتی۔ اگر آئندہ تم نے ان بدنام لوگوں کے گھر میں قدم رکھا تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے اپنا رشتہ توڑ بیٹھو گے، سمجھے تم؟ انہوں نے دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنایا، مگر امی خضر نے انہیں روکنا چاہا۔ تم چپ کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں ان کی حمایت میں بولنے کی۔ اور ہاں سیما بیگم، میں آج سے زویا اور خضر کا رشتہ ختم کرتی ہوں۔ چلو خضر۔ نگہت بیگم جس طرح جلال اور غصے میں آندھی طوفان بن کر آئی تھیں، خضر کا بازو پکڑ کر اسی طرح باہر بھی نکل گئی تھی۔ شاکر حسین کے گھر میں اس وقت جو جہاں کھڑا تھا حیرت سے کوئی اپنی جگہ سے ہل تک نہیں پایا تھا۔ زندگی اپنا بھیانک رخ انہیں دکھا رہی تھی۔ گھر میں مکمل سناٹا چھا چکا تھا۔ جیسے طوفان آ کر گزر جاتا ہے تو اس کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے، ویسی ہی دل سوز خاموشی چھائی ہوئی تھی ان سب کے اندر بھی اور باہر بھی۔ صرف سارا کا زندہ بچ جانے والا اکلوتا طوطا تھا جس نے پنجرے میں شور مچا رکھا تھا۔ شاید بھوک سے وہ بھی چلا رہا تھا۔ اتنی مشکلات آنے اور اتنے غموں کو سہنے کے باوجود اس کا دل دھڑکنا نہیں بھولا تھا، کیونکہ خضر کی محبت اور اس کا ساتھ زویا کے ساتھ ساتھ تھا۔ مگر اب شاید اس کا دل بھی دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ دل اب پتھر بن گیا تھا، بے حس ہو گئی تھی وہ خود بھی۔ ایک خود غرضی سی تھی جو اس کے حساس دل میں اود آئی تھی۔ خضر سے رشتہ ٹوٹنے کی صورت میں مر تو وہ گئی ہی تھی، مگر اب اسے اپنی زندگی کے کچھ نئے فیصلے کرنا تھے، وہ فیصلے جو اس نے اپنے پتھر دل میں ٹھان لیے تھے۔ زندگی نے تو جانے اس سے کس گناہ کا بدلہ لیا تھا، اب اسے خود اس زندگی کی ایسی کی تیسی پھیرنی تھی۔ اسے خود اس زندگی سے انتقام لینا تھا، ان تمام افراد سے بدلہ لینا تھا جن کی وجہ سے اس کی زندگی اس موڑ پر آئی تھی کہ اس سے اس کی لڑک پن کی محبت تک چھین لی گئی تھی۔ اگلے دن اس نے اپنے بیگ سے اسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا کارڈ نکالا تھا۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد اس نے کپڑے چینج کیے اور چادر لے کر گھر سے نکلنے لگی۔ زویا کہاں جا رہی ہے؟ سیما بیگم پریشانی میں اس کے پیچھے گھر کے دروازے تک آئیں، کیونکہ آج سے پہلے وہ جہاں بھی جاتی تھی سیما بیگم کو بتا کر جاتی تھی، مگر آج وہ انہیں کچھ بتائے بغیر گھر سے نکل رہی تھی۔ آپ کے بیٹے اور داماد کو بچانے اور خود مرنے جا رہی ہوں، زویا نے دل میں سوچا مگر کہا نہیں۔ ایس ایچ او کو پیغام بھجوا دیں، اگلے 2 دن میں اسے 3 لاکھ مل جائیں گے۔ زویا نے گھر کا دروازہ کھولا۔ مگر کیسے اور کہاں سے؟ سیما بیگم حیران ہوئیں۔ آ کر بتاؤں گی، ابھی جلدی ہے مجھے، وہ مختصر جواب دے کر گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سارا بھی چادر لیے باہر جانے لگی تو سیما بیگم کو ازحد حیرت ہوئی۔ اب تم کہاں منہ اٹھائے جا رہی ہو؟ اماں میں حنا کی طرف جا رہی ہوں، اسے مجھ سے ایک ضروری کام ہے، میرا اس کے پاس جانا بہت ضروری ہے، سارا نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ تو حنا وہ ضروری کام یہاں آ کر بھی تو کر سکتی ہے، تجھے اس کے گھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اماں ابھی آ جاؤں گی، آپ فکر مت کریں، میں یوں گئی اور یوں آئی، سارا نے انہیں تسلی دی اور باہر نکل گئی۔ دونوں ہی آگے پیچھے گھر سے نکل گئی، معلوم نہیں، خیر زارا تو 1 کپ چائے ہی بنا کر دے دے، میرے سر میں بہت درد ہونے لگا ہے، لگتا ہے بلڈ پریشر ہائی ہے میرا۔ سیما بیگم سر تھامے کمرے میں آئیں۔ زارا اپنے ننھے سے بیٹے کے کپڑے بدل رہی تھی۔ اماں دودھ ختم ہو گیا ہے، نمرا کو پیسے دو، وہ دکان سے دودھ کا ڈبہ لے آئے۔ زارا نے ان کی بات کے جواب میں اپنی ضرورت بتائی۔ دیتی ہوں، ایک آخری 100 کا نوٹ بچا ہے۔ سیما بیگم دل گرفتہ سی الماری کی طرف بڑھیں۔ زویا ایڈورٹائزنگ ایجنسی پہنچی تو ریسیپشنسٹ نے اسے انتظار کرنے کو کہا۔ 15 منٹ انتظار کروانے کے بعد ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے مالک فرقان صاحب سے ملنے کا عندیہ دے دیا گیا تھا۔ السلام علیکم۔ فرقان صاحب کے خوبصورت آفس میں داخل ہو کر اس نے پورے اعتماد انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آپ وہی ہیں نا جو یہاں بطور ریسیپشنسٹ انٹرویو دینے آئی تھیں، اور میں نے آپ کا فوٹو جینک چہرہ دیکھ کر آپ کو ماڈلنگ کا مشورہ دیتے ہوئے اپنی ایجنسی کے ساتھ بطور ماڈل کام کرنے کی آفر کی تھی، جس پر آپ نے بری طرح سے ری ایکٹ کرتے ہوئے میری اچھی خاصی بے عزتی بھی کر ڈالی تھی۔ ریوالونگ چیئر پر بیٹھے پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے 33-34 سالہ فرقان صاحب نے اسے اپنے سامنے ٹیبل کے دوسری طرف چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کچھ یاد دلایا۔ جی میں وہی ہوں، ویسے حیرت ہے آپ نے مجھے پہچان لیا۔ زویا چیئر پر بیٹھتے ہوئے قدرے شرمندہ ہوئی۔ مجھے خوبصورت چہرے کبھی نہیں بھولتے، بٹ سوری مس زویا، آپ جس سیٹ کے لیے انٹرویو دینے آئی تھیں، آپ نے یہاں آنے تک دیکھ ہی لیا ہوگا کہ وہ سیٹ فل ہو چکی ہے۔ میں بطور ماڈل آپ کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں۔ زویا نے ان کی بات کاٹتے ہوئے انکشاف کیا۔ چند مہینے پہلے تو آپ نے میری اس آفر کو بری طرح سے رد کر دیا تھا، وہ حیرت سے بولے، ان کا انداز جتانے والا تھا۔
زویا کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وقت سے بڑی ظالم شے کوئی نہیں اس دنیا میں۔ یہ کب، کیسے اور کیوں انسان کی ترجیحات کو بدل دیتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال میں نے اس وقت انکار کیا تھا، اب میں خود آپ کی اس آفر کو قبول کرتی ہوں۔ زویا نے اعتماد سے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو اپنا فیصلہ سنایا۔ ویل دیٹس ویری گڈ نیوز۔ یقیناً ماڈلنگ کی دنیا میں تم ایک خوبصورت اضافہ ثابت ہوگی اور مجھے تمہارے ساتھ کام کر کے خوشی ہوگی۔ فرقان مسکرایا، وہ واقعی بہت خوش ہوا تھا، اور اس نے یہ جملہ صرف رسمی جملہ نہیں بولا تھا۔ اس نے اپنے 10 سالہ کیریئر میں بے شمار لڑکیوں کو ماڈل بنایا تھا، مگر زویا جیسا فگر، ہائٹ اور معصوم حسن آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ بلا شبہ وہ اس کے لیے ترقیوں اور کامیابیوں کی سیڑھی ثابت ہو سکتی تھی۔ ایک ایڈ کا کتنا پیسہ ملتا ہے ماڈل کو؟ اس کی بات پر فرقان نے قدرے حیرت سے اپنے سامنے بیٹھی زویا کو دیکھا۔ اس فیلڈ میں داخل ہونے والی نئی لڑکی یہ سوال نہیں کرتی ہم سے، اس کا فیصلہ ہم کرتے ہیں کہ اسے کتنا دیا جائے۔ آپ اس فیلڈ میں آنے والی لڑکیوں کو کتنا دیتے ہیں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مگر مجھے بہت زیادہ چاہیے، زویا نے باور کروایا۔ مثلاً کتنا چاہیے؟ فرقان نے ریوالونگ چیئر گھماتے ہوئے جواب طلب نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ بہت زیادہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ۔ فی الحال فوری طور پر مجھے 3 لاکھ کی ضرورت ہے۔ 3 لاکھ کی ضرورت ہے۔ فرقان نے ٹیبل پر رکھی سگریٹ کی ڈبیا اٹھائی اور لائٹر اٹھا کر سگریٹ سلگایا۔ اس کے پاس ہر دوسری لڑکی اپنی ضرورتوں کا سودا کرنے ہی آتی تھی۔ ضرورتیں کبھی کبھی انسان کو آسمان سے پاتال تک لے آتی ہیں اور کبھی پاتال سے آسمان کی جانب اچھال بھی دیتی ہیں۔ ضرورتوں کے اس کھیل میں انسان کب اندر جیتا جیتا مر جاتا ہے کوئی نہیں جانتا، مگر تمہیں یہ بات جان لینی ہوگی کہ جس فیلڈ میں تم قدم رکھنے والی ہو وہاں ضرورت تو آسانی سے پوری ہو جاتی ہے، مگر عزت کو نیلام کرنا پڑتا ہے۔ دولت اور شہرت کی جگمگ کرتی اس دنیا میں جگہ جگہ عزتوں کے بازار لگتے ہیں، جگہ جگہ تمہیں اپنی شرم و حیا کو بیچنا پڑے گا، خود کو اندر سے مارنا پڑے گا۔ مجھے بس پیسہ چاہیے، اس کے لیے مجھے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، میں کرنے کو تیار ہوں۔ زویا کے لہجے میں تلخی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے دبئی کے ایک فیشن میگزین کے لیے بولڈ فوٹو شوٹ کروانا ہے۔ اس شوٹ کے لیے مجھے کسی نئے چہرے کی تلاش تھی۔ بولڈ فوٹو شوٹ سمجھتی ہو نا اس کا مطلب؟ فرقان نے ٹیبل پر جھک کر سگریٹ کے کش لیتے ہوئے گہری نظروں سے زویا کو دیکھا۔ ہاں سمجھتی ہوں، کب کرنا ہے؟ وہاں ایک پتھر دل زویا بول رہی تھی، جو اپنی ہر بات پر فرقان کو حیران کر رہی تھی۔ یہ وہ زویا ہرگز نہیں تھی جو 2 مہینے پہلے سر پر چادر اوڑھے نظریں جھکائے اس کے آفس میں بطور ریسیپشنسٹ انٹرویو دینے آئی تھی۔ یہ زویا تو زمانے کی آگ میں جھلسی ہوئی زویا تھی، بے حیا اور بے شرم زویا۔ اس نے بہت سال پہلے کہیں پڑھا تھا، دکھ انسان کو یا تو ریت کی دیوار کی طرح ڈھا دیتا ہے یا چٹان کی طرح کھردرا اور سخت بنا دیتا ہے۔ اس کا وجود ریت کی دیوار کی طرح کئی بار گرا تھا، مگر وہ ہر بار نئے حوصلے کے ساتھ اپنے بکھرے وجود کو جوڑ لیا کرتی تھی۔ دکھوں کے کئی موسم اس کے دل پہ بارہا گزرے تھے، وہ تب بھی اس طرح نہیں ٹوٹی تھی، مگر اب وہ ٹوٹ گئی تھی۔ محبت نے اسے توڑ دیا تھا، اسے اندر سے ختم کر دیا تھا۔ جس دن خضر چپ چاپ رشتہ توڑ کر اپنی ماں کے ساتھ ان کے گھر سے نکلا تھا، اس وقت زویا کا دھڑکتا دل بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا، جو صرف خضر کے لیے دھڑکا کرتا تھا، جو صرف اسی کا نام لیا کرتا تھا۔ زویا اسی وقت مر گئی تھی۔ اب اس کے وجود میں ایک نئی زویا نے جنم لیا تھا۔ یہ زویا ایک چٹان کی طرح تھی، سخت اور کھردری۔ میں آج تمہارا پورٹ فولیو بنواتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں شوٹ کب کرنا ہے۔ فرقان صاحب نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلا اور اپنا موبائل اٹھا کر کسی کو کال ملانے لگے۔ اسجد شادی کر رہا ہے، 2 ہفتے کے بعد اس کا نکاح ہے اس کی خالہ کی بیٹی کے ساتھ، اور یہ نکاح اسجد کی پسند سے ہو رہا ہے، اسی لیے بہت مصروف ہے آج کل وہ۔ یہ ساری معلومات مجھے گل افشاں نے دی ہے۔ ہنا نے چائے کا کپ سارا کے آگے رکھا اور خود بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میری زندگی برباد کر کے وہ خود کیسے آباد ہو سکتا ہے؟ سارا ورطۂ حیرت میں تھی۔ دوسروں کو برباد کرنے والے اللہ کے قہر سے کب ڈرتے ہیں سارا؟ مجھے تو تمہاری فکر کھائی جا رہی ہے۔ تم اب کیا کرو گی؟ اگر تم نے مجھے پہلے اپنی اس حالت کے بارے میں کچھ بتایا ہوتا تو… ہنا تعصب سے بولتی خاموش ہو گئی۔ ایک جھوٹی محبت کے فریب میں جو ذلت مجھے ملی ہے وہ خدا کسی لڑکی کے مقدر میں نہ لکھے۔ سارا رونے لگی۔ ہنا کو اس کی حالت پر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ سارا میں تمہیں کیسے تسلی دوں؟ کون سے لفظ بولوں جس سے تمہاری پریشانی کم ہو جائے؟ ہنا نے تعصب سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ مت کہو، میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ مجھے تسلی یا دلاسا دیا جائے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم بس ایک کام کرنا، وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر ہنا سے بولی۔ کیسا کام؟
اگر مجھے کچھ ہو جائے تو زویا آپی کو اسجد کے بارے میں سب کچھ بتا دینا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے منہ سے انہیں اپنی بربادی کے قصے سناؤں۔ اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو، تم ایسی باتیں مت کرو، ہینا نے اسے ٹوکا۔ میرے مرنے کے بعد میری مغفرت کی دعا کرنا، میں بہت گناہ گار ہوں۔ سارا نے ہینا کے ہاتھ تھامتے ہوئے التجا کی۔ پلیز ایسی باتیں مت کرو سارا، اللہ اس شخص کو غرق کرے جس نے تمہاری زندگی برباد کی۔ میں تو سمجھتی تھی کہ اسجد تم سے سچی محبت کرتا ہے، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی محبت کے پیچھے اتنا مکروہ چہرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہینا کے لہجے میں اب بھی بے یقینی تھی۔ اس میں بھی میرا ہی قصور ہے، نہ میں اس پر یقین کرتی نہ وہ میرے یقین کی دھجیاں اڑاتا، اور اب وہ خبیث بے غیرت کئی لڑکیوں کی زندگی برباد کر کے اپنی بیوی سے کہے گا تم ہی میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ ہینا کو اسجد پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی، بہت التجائیں کی، اس سے کہا چاہے تھوڑے عرصے کے لیے ہی صحیح تم مجھ سے نکاح کر لو، مگر میری کوئی فریاد اس کا دل موم نہ کر سکی۔ مجھے برباد کر کے اب وہ اپنی خوشیوں کی سیج سجا رہا ہے۔ سارا کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے تھے۔ اس بار ہینا اسے کوئی تسلی، کوئی دلاسا بھی نہ دے سکی۔ میں اب چلتی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ سارا نے سر پر چادر درست کی، اپنے آنسو ایک بار پھر صاف کیے۔ تھوڑی دیر اور بیٹھ جاتی میرے پاس، ہینا نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں، اماں انتظار کر رہی ہوں گی، میں اب چلتی ہوں۔ وہ اس سے ملنے کے بعد باہر نکل آئی۔ واپسی پہ اس نے ایک سپر سٹور سے چوہے مار گولیوں کا ڈبہ خریدا تھا اور اپنے پرس میں چھپا لیا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے غسل کیا اور نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ دعا مانگتے ہوئے وہ بے اندازہ رو رہی تھی۔ فرقان زویا کو مشہور و معروف سٹائلسٹ کے پاس لے گیا تھا۔ زویا کے بالوں کو ایک سٹائلش سا ہیئر سٹائل دے دیا گیا تھا، اس کی بھووں کی شیپ بھی چینج کر دی گئی تھی۔ فیشل اور ویکس کے بعد اس کا حسن مزید نکھر گیا تھا۔ فرقان خود اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ کیا خیال ہے، شوٹ آج ہی کر لیا جائے؟ فرقان نے زویا سے پوچھا۔ میں نے کہا نا، آئی ایم ریڈی۔ زویا کا جواب سن کر اس نے موبائل پر کسی کو فون کیا تھا اور فوٹو شوٹ کروانے کے متعلق کچھ ہدایات دی تھیں۔ میک اپ سٹائلسٹ اب اس کے چہرے پر میک اپ کرنے میں مصروف تھا۔ ایک غیر اور نامحرم مرد کے ہاتھ اس کے چہرے، اس کی گردن کو بار بار چھو رہے تھے، مگر وہ بے حس بنی بیٹھی تھی۔ زویا کو بولڈ فوٹو شوٹ کے لیے جو ڈریس دیا گیا تھا وہ اتنا بےہودہ اور واہیات تھا کہ ایک لمحے کے لیے اس کے اندر بچی کچی شرم و حیا نے اسے غیرت دلائی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی شرم کا بھی گلا گھونٹ دیا تھا۔ اب اس کا ہوش ربا حسن عنقریب شوبز کی دنیا میں تہلکہ مچانے والا تھا۔ فوٹوگرافر اس کو طرح طرح کے پوز بتا رہا تھا اور بنوا رہا تھا۔ زندگی میں اس نے کبھی کوئی گھٹیا فیشن نہیں کیا تھا، اور اب وہ اریاں پنڈلیوں کے ساتھ لمبی ہیل پہنے کبھی کس انداز میں کھڑی ہو رہی تھی اور کبھی کس انداز میں۔ جانے وہ کون سا احساس تھا جو اس سے اپنے سامنے کھڑے چار نامحرم مردوں کے سامنے اتنی ڈھٹائی سے سب کچھ کروا رہا تھا۔ زندگی بہت بڑا امتحان لے رہی تھی اس سے۔ یہ زندگی ایک امتحان ہی تو ہے، اس کے کئی سوال ہم آسانی سے حل کر لیتے اور کچھ سوالوں کے جواب ہمیں نہیں آتے اور ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور پاسنگ مارکس حاصل کرنے کے لیے کچھ سوالوں کو حل کرتے کرتے ہم خود الجھ جاتے ہیں۔ زندگی وہ امتحان ہے جہاں نقل نہیں چل سکتی، اس امتحان کے پرچے کو خود ہی حل کرنا ہوتا ہے۔ زویا بھی زندگی کے امتحان کو حل کرتے کرتے اس کے سوالوں میں الجھ گئی تھی۔ وہ پاسنگ مارکس حاصل کرنے کے لیے، خود کو فیل ہونے سے بچانے کے لیے یہ سب کر رہی تھی۔ مجبوریوں نے بہت بڑی قربانی مانگ لی تھی اس سے، سو وہ یہ قربانی دے رہی تھی اور خود کو ذلیل کر رہی تھی، خود کو بے حیا ثابت کر رہی تھی۔ چند گھنٹوں کے بعد زویا کی زندگی کا پہلا بولڈ فوٹو شوٹ مکمل ہو گیا تھا۔ I can't believe that you did such a great photo shoot۔ فرقان ازحد خوش تھا، وہ اس شوٹ سے بہت زیادہ پیسہ کمانے والا تھا۔ فرقان اس کے کندھے پر بازو ڈالے اسے اپنے آفس میں لے آیا تھا۔ زویا اپنی تصویریں دیکھ کر خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ فرقان کی بات پر اس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ آفس میں آ کر اپنی مخصوص چیئر پر بیٹھ کر فرقان نے ٹیبل کی دراز سے اپنی چیک بک نکالی تھی۔ 3 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے کریئر میں کبھی کسی نیو کمر ماڈل کی یوں منہ مانگے ڈیمانڈ پوری نہیں کی جس طرح تمہاری کر رہا ہوں۔ تم نے جس انداز میں فوٹو شوٹ کروایا ہے نا، یو ڈڈ سچ اے گریٹ جاب۔ بہت خوشی ہوئی مجھے۔ فرقان نے چیک لکھ کر اپنے سامنے بیٹھی زویا کی طرف بڑھایا۔ تھینکس۔ زویا نے ہاتھ بڑھا کر چیک پکڑتے ہوئے کہا۔ ضرورتیں کبھی کبھی سوچوں کو بھی محدود کر دیتی ہیں۔ 3 لاکھ سے میری صرف ضرورت پوری ہوگی۔ آئی ایم شیور آپ کی اس شوٹ سے ضرورتوں کے ساتھ خواہشیں بھی پوری ہوں گی۔ زویا نے جتانے والے انداز میں چیک لے کر اپنے پرس میں رکھ لیا تھا۔ فرقان کے لبوں سے ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ میں جتنا سیدھا تمہیں سمجھ رہا تھا تم اتنی ہو نہیں۔
تمہاری یہ بولڈنس بہت جلد تمہیں شوبز میں ایک منفرد مقام دلائے گی۔ فرقان نے ٹیبل کے قریب رکھی مشروب کی بوتل اٹھا کر ٹیبل پر رکھی اور دراز سے 2 گلاس نکالے۔ مجھے صرف شہرت نہیں چاہیے، بہت سارا پیسہ بھی چاہیے۔ اگر مجھ سے بنا کر رکھو گی تو ملے گا اور بہت زیادہ ملے گا۔ بہرحال یہ بتاؤ، شوبز میں اپنے اصلی نام سے آؤ گی یا؟ فرقان نے گلاس بھر کر زویا کی طرف بڑھایا۔ گھر کی 4 دیواری میں رہنے والی سیدھی سادی شرم و حیا کا پیکر زویا مر گئی ہے۔ اس بے حیا لڑکی کو زویا کا نام مت دیجیے گا، زویا کی روح کو تکلیف ہوگی۔ دل نشیں، تمہاری شخصیت کے حساب سے بیسٹ رہے گا یہ نام۔ فرقان اپنا گلاس اٹھا کر چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا مگر زویا نے جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی نظر اپنے سامنے رکھے گلاس پر گڑی تھی جس میں ایک حرام مشروب اسے پینے کے لیے دیا گیا تھا۔ میں اب چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ زویا اپنا پرس اٹھا کر چیئر سے اٹھی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے دل نشیں، آج میں بہت خوش ہوں اور یقیناً تمہیں بھی خوش ہونا چاہیے۔ شہرت اور بہت سارا پیسہ تمہارے دروازے پر دستک دینے والا ہے۔ فرقان نے زویا کی کمر کے گرد اپنا بازو پھیلایا۔ کیوں نہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کیا جائے؟ فرقان کے انداز میں اسرار پوشیدہ تھا۔ ضرورتوں کی قیمت شرم و حیا بیچ کر دی جائے تو خوشی کے بجائے ماتم کیا جاتا ہے۔ اس کے مرے ہوئے جلے ہوئے دل سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی مجھے گھر جانے کی جلدی ہے۔ اور یہ؟ زویا نے انکار کیا۔ کیا ہر بار اچھا شوٹ کروانے پر مجھے آپ کے ساتھ اس طرح کی سیلیبریشنز کرنا ہوں گی؟ زویا کے تیکھے انداز پر فرقان نے کہکہا لگایا۔ تم عام لڑکیوں سے بہت مختلف ہو اور ہونا بھی چاہیے۔ ہیرا ہمیشہ سب سے مختلف ہوتا ہے۔ فرقان نے اس کی تعریف کی اور اسے لے کر صوفے کی طرف آ گیا۔ دل نشیں، ایسی چیزیں شوبز کا حصہ ہیں۔ ان چیزوں کو جتنی جلدی اپنا لوگی اتنی ہی جلدی شہرت اور روپے پیسے کی دیوی تم پر مہربان ہوتی جائے گی۔ فرقان اسے لے کر صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ دیکھو، میں اپنی ایڈورٹائزنگ کمپنی کے لیے تمہیں سائن کرنا چاہتا ہوں۔ تم دیکھنا راتوں رات تمہیں شہرت کی بلندیوں پہ نہ پہنچا دیا تو میرا نام بھی فرقان حیدر نہیں۔ فرقان اصل موضوع کی طرف آیا۔ زویا نے اپنے پہلے شوٹ سے ہی اسے اتنا حیران کر دیا تھا، آگے جا کر تو وہ اس کے لیے سونے کے انڈے دینے والی مرغی ثابت ہو سکتی تھی۔ اس ملک کے مشہور و معروف ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اونر داؤد چودھری اور زارون چودھری کی ٹیکسٹائل کی ونٹر اور سمر کلیکشن کے ایڈ میری ایجنسی ہی بناتی ہے۔ مجھے ان کی ونٹر کلیکشن کے ایڈ کے لیے ایک نئی اور خوبصورت ماڈل کی تلاش تھی۔ میں اس ایڈ کے لیے تمہیں سائن کرنا چاہتا ہوں اور اس ایڈ کے تمہیں 10 لاکھ ملیں گے۔ فرقان نے اسے تفصیل بتائی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے لبوں سے ادا ہونے والے جملے پر فرقان کا چڑھتا نشہ ختم ہو گیا تھا اور اس نے اٹھ کر ٹیبل سے فون کا ریسیور اٹھا کر اپنی سیکریٹری کو ہدایت کی تھی، مس زویا کا کانٹریکٹ تیار کروائیں۔ زویا کا ذہن 10 لاکھ پر اٹکا ہوا تھا۔ 10 لاکھ سے وہ اپنے گھر اور گھر والوں کی کون سی ضرورت پوری کر سکتی تھی؟ وہ اس وقت یہ سوچ رہی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد فرقان نے اسے کانٹریکٹ سائن کروا لیا تھا۔ فرقان کا ڈرائیور اسے اس کے گھر ڈراپ کر کے گیا تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو سیما بیگم کو صحن میں ٹہلتے ہوئے پایا۔ زویا کو دیکھ کر وہ عجلت میں اس کی جانب لپکی اور پریشانی میں زویا پہ سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ کہاں تھی تم؟ صبح سے رات ہو گئی ہے، تمہارا فون بھی بند جا رہا تھا۔ میں تو پریشان ہو رہی تھی اور دعائیں مانگ رہی تھی کہ… اچانک سیما بیگم کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ زویا نے سر سے چادر اتاری تو اس کے کٹے ہوئے بال، چہرے پر لگا میک اپ، اس کا بدلا ہوا روپ سیما بیگم کو حیران و پریشان کر گیا تھا۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ زویا نے مطمئن انداز میں اپنے پرس سے 3 لاکھ کا چیک نکالا اور ان کی طرف بڑھایا۔ یہ 3 لاکھ کا چیک ہے، اسے صبح بینک سے کیش کروا کر اس خبیث ایس ایچ او کے منہ پر مار کر گلو اور خالد بھائی کو چھڑا لینا۔ مگر اتنی بڑی رقم کا بندوبست تم نے کیا کہاں سے؟ سیما بیگم کی حیرت اب بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ خود کو مار کر آپ کے بیٹے اور داماد کو بچا لیا ہے میں نے۔ کیا یہ جان لینا ہی کافی نہیں آپ کے لیے؟ زویا چادر اتار کر کمرے میں آ گئی۔ نہیں ہے کافی میرے لیے، مجھے بتا کر کون سا غلط کام کر کے آئی ہے تو؟ سیما بیگم نے روتے ہوئے زویا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ بتا مجھے، کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے زویا؟ مجھے بتا یہ رقم کہاں سے آئی تیرے پاس؟ اب کہ سیما بیگم روتے ہوئے چیخیں۔ جس کمپنی نے مجھے ماڈلنگ کی آفر کی تھی اس کمپنی کے لیے ماڈلنگ کر کے آئی ہوں۔ اب اس سے زیادہ سوال جواب مت کرنا اماں، تھک گئی ہوں میں۔ سارا بچوں میرے لیے اچھی سی چائے بناؤ۔ زویا انہیں جواب دے کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ سیما بیگم جہاں کھڑی تھی وہیں حیرت سے کھڑی رہ گئیں۔ دوسرے کمرے میں بیٹھی سارا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ زندگی میں کچھ چیزیں بالکل غیر متوقع ہو جاتی ہیں۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں یا تو انسان کسی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے
یا ہمیشہ کے لیے کسی کے قریب آ جاتا ہے۔ زندگی میں کچھ چیزیں بالکل غیر متوقع ہو جاتی ہیں۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں یا تو انسان کسی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے یا ہمیشہ کے لیے کسی کے قریب آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر عمر اور اشال کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار تو نہیں کیا تھا، مگر ان کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے ضرور لگے تھے۔ آج اشال کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، سو وہ آج ہسپتال نہیں آئی تھی، اور ڈاکٹر عمر کا آج اس کے بغیر ہسپتال میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ جنرل وارڈ اور ایمرجنسی وارڈ کا راؤنڈ لگانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئے تو کافی بناتے ہوئے بے اختیار انہیں اشال کی یاد آئی۔ کچھ عرصے سے ان کے اور اپنے لیے کافی اشال ہی بنانے لگی تھی۔ شاید وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی کافی کے بھی عادی ہو گئے تھے۔ کافی بنا کر اپنی مخصوص چیئر پر بیٹھ کر انہوں نے اپنا موبائل اٹھا لیا اور اشال کا نمبر نکال کر کال ملانے لگے، مگر پھر اگلے ہی لمحے کچھ سوچ کر انہوں نے فون ٹیبل پر رکھ دیا اور دھیرے سے بڑبڑائے، "What's wrong with me nowadays? Why I am wishing for which impossible to get." انہوں نے خود سے سوال کیا تھا جس کا ان کے دل نے جواب دیا، یہ خواہش ایسی نہیں جو پوری نہ ہو سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے دل کو کوئی جواب دیتے ان کے موبائل کی بیل بج اٹھی تھی۔ ان کے دوست ڈاکٹر اسد انہیں کال کر رہے تھے۔ ڈاکٹر عمر نے کافی پیتے ہوئے کال لی۔ "کیسے ہو؟ کیا ہو رہا ہے؟" ڈاکٹر اسد نے پوچھا۔ "ٹھیک ہوں، ہسپتال میں ہوں، فی الحال کافی پی رہا ہوں۔ لگتا ہے آج تم اکیلے بیٹھے بور ہو رہے ہو۔ اشال نے آج چھٹی کر لی ہوگی۔ ڈاکٹر اسد کے انداز میں شرارت تھی۔ "تمہیں کیسے پتہ چلا؟" وہ ازحد حیران ہوئے۔ "تمہاری مرجھائی ہوئی آواز سے." دوسری طرف سے مطمئن انداز میں جواب دیا گیا تو ایک دھیمی سی مسکراہٹ ان کے لبوں کا احاطہ کر گئی۔ "اسد، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے مجھے، وہ روز بروز میری زندگی میں اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ وہ ہمیشہ سے میری تنقید کا نشانہ بنتی رہی ہے۔ مجھے زندگی میں اگر کسی پر اتنا غصہ آتا رہا ہے تو وہ بھی اشال ہی تھی۔ اگر میں نے زندگی میں کسی کو ڈانٹا ہے تو وہ بھی اشال ہی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میرے غصے اور میری تنقید کی ہٹ لسٹ پر رہنے والی لڑکی میں ایسی کون سی مقناطیسی کشش ہے جو مجھ جیسے اسٹرانگ بندے کو ریزہ ریزہ کر کے اپنی جانب کھینچ رہی ہے۔ ایسا کیا ہے اس میں جس نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا ہے؟ میرے دل کے جو دروازے سبرینا کے بعد بند ہو چکے تھے وہ ایک مدت کے بعد اشال کی آرزو نے کب اور کیسے کھول دیے، مجھے پتہ تک نہیں چلا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، کیسے اس الجھن سے نکلوں۔ ڈاکٹر عمر کے لہجے میں شکست تھی، ہار تھی، بے یقینی تھی، حیرت تھی۔ وہ جو باتیں اتنے دنوں سے اپنے دل میں چھپائے بیٹھے تھے یک لخت وہ اپنے دوست ڈاکٹر اسد کے سامنے عیاں کر رہے تھے۔ "تم ایسا کرو، یہ سب کچھ اسے صاف صاف بتا دو، اپنی دلی کیفیات سے اسے آگاہ کر دو۔ یہ سب اشال کو بتانا بہت مشکل ہے میرے لیے، اور ویسے بھی ہمارے بیچ اچھا خاصا ایج ڈفرینس ہے، اور اسد اگر میری یہ فیلنگز یک طرفہ ہوئیں تو شاید میں کبھی اس کا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ وہ سخت الجھن کا شکار تھے۔ "عمر، تمہیں یہ کب، کیوں، کیسے، اگر مگر جیسے لفظ الجھاتے چلے جائیں گے، اس طرح تم اپنے ہی سوالوں میں الجھتے چلے جاؤ گے۔ میری مانو تو وہی کرو جو میں نے تمہیں کہا ہے۔ شادی تو ویسے بھی اسی سال تمہیں کرنی ہی ہے، تو کیوں نہ اپنی پسند کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر لو، اور سبرینا کی دی ہوئی تلخیاں بھلا کر اپنی خوشیوں کو سمیٹنے میں دیر مت لگاؤ۔ ڈاکٹر اسد انہیں سمجھا رہے تھے اور وہ اس بات میں سر ہلا کر چیئر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ باہر ان کے مریض ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اوکے، میں کوشش کروں گا وہی سب کرنے کی جو تم نے کہا ہے۔ ہاں بھائی، اب اس عمر میں عشق کرو گے تو آپشنز تو نہیں ملیں گے نا تمہیں۔ ڈاکٹر اسد کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ بکواس نہیں کرو، اب ایسا بھی بڈھا نہیں ہوا میں۔ وہ جھینپ گئے۔ چل ٹھیک ہے، میں فون رکھتا ہوں۔ ڈاکٹر اسد نے ہنستے ہوئے فون بند کر دیا تھا تو وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئے۔ اقسم کے گائے گانوں اور اس کی خوبصورت آواز نے میوزک چینلز کے چارٹس پر دیگر سنگرز کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ اس کے پہلے ہی سانگ نے اسے راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیاں اس کے البم سپانسر کرنے کے لیے بے تاب نظر آ رہی تھیں۔ اقسم کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ شوق ہی شوق میں گاتے گاتے ایک دن اس کا گایا گانا اور اس کی ویڈیو ریلیز ہوگی اور وہ ریلیز ہوتے ہی اتنا پاپولر ہو جائے گا۔ اسلام آباد میں ہونے والی میوزیکل نائٹ میں اقسم دیگر مشہور سنگرز کی موجودگی میں ہزاروں کی تعداد میں جمع کراؤڈ کے سامنے اپنی کامیاب اور یادگار پرفارمنس دے کر واپس لاہور آیا تو آتے ہی وہ خوشی سے کاشانہ عمر مناب سے ملنے آیا۔ "مناب، کہاں ہیں آپ؟" وہ بچوں کی طرح پرجوش انداز میں لاؤنج میں داخل ہوا تو ساجدہ پھپھو کو لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے ہوئے پایا۔ ٹی وی پر کسی میوزک چینل پر اقسم کا گانا ہی لگا ہوا تھا
जो साجدہ بیگم خوشی سے سن بھی رہی تھی اور دیکھ بھی رہی تھی۔ ارے میرا بچہ، میرا اقسم! ساجدہ بیگم نے بے حد خوشی اور محبت سے اسے گلے لگایا۔ میرا بیٹا تو سیلیبریٹی بن گیا ہے ماشاء اللہ۔ ساجدہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما۔ بس پھپھو، آپ سب کی دعائیں ہیں۔ یہ بتائیں مناب کہاں ہے؟ اقسم مسکرایا۔ اپنے کمرے میں ہوگی۔ اوکے، میں ان سے مل کر آتا ہوں۔ اقسم اسی طرح پرجوش انداز میں ان سے ملنے کے بعد مناب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ نوک کر کے جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ تیار ہو رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی کانوں میں بندے ڈال رہی تھی۔ اقسم مسکراتا ہوا پرجوش انداز میں آگے بڑھا اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر اپنی طرف گھما دیا۔ مناب، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میں اس طرح سے فیمس ہو جاؤں گا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ نہیں، یہ خواب نہیں، ایک خوبصورت حقیقت ہے سٹوپڈ۔ مناب نے مسکراتے ہوئے اس کے بال بکھیرے۔ اور میرے اس خواب کو ایک خوبصورت حقیقت میں آپ نے بدلا ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں۔ اقسم نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر کپل ڈانس کے انداز میں اسے گھما ڈالا تھا۔ چھوٹو، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے نظر آ رہی ہے تمہاری خوشی۔ مناب ہنسی۔ بس اب میری البم کے تمام سانگ آپ لکھیں گی۔ وہ مناب کا ہاتھ پکڑے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ لو جی، یہ کام بھی اب مجھے کرنا پڑے گا؟ مناب نے منہ پھلایا۔ ہاں تو بھائی، اس میں مشکل کیا ہے؟ اقسم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں تو بھائی، اس میں مشکل کیا ہے؟ اقسم نے حیرانی سے پوچھا۔ مشکل ہی تو ہے چھوٹو، میں آج کل اپنے دوسرے سیریل کی آخری قسط لکھنے میں بزی ہوں، اور پھر شاید اگلے مہینے ولی پاکستان آ جائے تو بس آپ کی تان ولی بھائی پہ آ کر ٹوٹ جاتی ہے۔ بس میں کچھ نہیں جانتا، پورے البم کے نہ صحیح مگر کچھ سانگز آپ ضرور مجھے لکھ کر دیں گی، ورنہ میں اپنا بوریا بستر اٹھا کر یہاں شفٹ ہو جاؤں گا، اقسم نے دھمکی دی۔ توبہ چھوٹو، کتنے دھونسو ہو تم! یاد کرو گے مجھے میری شادی کے بعد کوئی تمہارے یہ ناز نخرے نہیں اٹھانے والا۔ مناب نے اسے مصنوعی خفگی سے دیکھا، مگر اب اس کے چہرے سے 2 منٹ پہلے والی خوشی اور جوش غائب ہو چکا تھا۔ میرے البم کی ریلیز تک آپ اپنی شادی ڈیلے نہیں کر سکتی؟ ارے واہ، میں کیوں کروں اپنی شادی ڈیلے؟ ولی کے بس میں ہو تو آج ہی دوڑا چلا آئے امریکہ سے۔ مناب کے لبوں پر ولی کا نام لیتے ہی مسکراہٹ کھل اٹھی تھی۔ ویسے آپ لڑکیوں کو شادی کی کتنی جلدی ہوتی ہے نا؟ اقسم بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا اب بکواس نہیں کرو۔ مناب مسکراتی ہوئی بیڈ سے اٹھ کر ایک بار پھر شیشے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ بتاؤ تمہاری پروفیشنل سنگنگ کے بارے میں ماموں کا کیا ری ایکشن ہے؟ مناب نے لپسٹک کی فائنل ٹچنگ کرتے ہوئے کمرے سے باہر جاتے اقسم سے پوچھا۔ ہاں، کہہ تو رہے تھے کہ میں نے تمہیں آکسفورڈ MBA کے لیے بھیجا تھا تاکہ تم واپس آ کر میرا بزنس سنبھالو گے، مگر تم نے اتنی تعلیم حاصل کر کے اپنے شوق کو پروفیشن ہی بنانا تھا تو آکسفورڈ جانے اور وہاں سے MBA کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم ان کے اس رویے سے مایوس مت ہونا، ان کا غصہ صرف وقتی ہے۔ مناب نے لپسٹک لگانے کے بعد ہیئر برش اٹھایا اور بالوں میں پھیرنے لگی۔ ہاں جانتا ہوں میں، اینی وے آپ کہیں جا رہی ہیں؟ اقسم نے کمرے سے نکلتے ہوئے ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو کر اسے سرتا پا دیکھا۔ وہ ملٹی کلر کے لوز سے اسٹائلش کرتے اور ٹائٹس کے ساتھ کندھے پر دوپٹہ ڈالے ہمیشہ کی طرح عزت جاذب نظر لگ رہی تھی۔ ہاں، میں اور ایشو علینا کی بنائی ہوئی پینٹنگز کی ایگزیبیشن میں جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آج آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی کوئی چیز کھانے کو نہیں ملے گی۔ کم آن چھوٹو، اب میری اور میری بنائی چیزوں کی عادت ختم کرنے کی کوشش کرو، ورنہ میری شادی کے بعد تم کیا کرو گے؟ مناب نے اسے غصے سے ڈانٹا۔ خودکشی کر لوں گا، اقسم غصے میں دہاڑ کر باہر نکل گیا تھا۔ اشال پہلے صبح سے دن کے 3 بجے تک ڈاکٹر عمر کے ساتھ ہسپتال میں رہا کرتی تھی۔ اب وہ شام سے لے کر رات کی شفٹ میں بھی ان کے ساتھ آنے لگی تھی۔ وجہ یقیناً یہی تھی کہ اسے بھی ڈاکٹر عمر کی کمپنی میں رہنا اچھا لگنے لگا تھا۔ ان کے ساتھ صبح سے لے کر رات تک ڈیوٹی دیتے ہوئے اشال کو اب بوریت کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ ایک انوکھا اور خوبصورت سا احساس تھا جو اشال کو ان کے آس پاس رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں ڈاکٹر عمر کے خلاف جو بدگمانی تھی اس کی جگہ اب ایک خوشگوار احساس نے لے لی تھی۔ وہ اس احساس کو جو ہر وقت اسے ڈاکٹر عمر کی پسند و ناپسند کا خیال رکھنے پر اکساتا رہتا۔ ڈاکٹر عمر کو اس کے بچکانہ انداز و اطوار پر غصہ آیا کرتا تھا، اب وہ خود ہی سنجیدہ سی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر عمر کو اس کے بیہودہ لباس پر اعتراض ہوتا تھا۔ اس نے معقول لباس کے ساتھ دوپٹہ لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے پروفیشن کو سیریس نہیں لیتی تھی، اب اس نے اپنے پروفیشن کو سیریس لیتے ہوئے اپنی ڈیوٹی تک بڑھا لی تھی۔ ڈاکٹر عمر کو سادہ غذا اور گھر کا پکا ہوا کھانا پسند تھا، سو اتوار کا دن زیادہ تر وہ کچن میں اسلم سے نت نئی ڈشز سیکھتے ہوئے گزارتی تھی۔ اس نے غیر ارادی اور لاشعوری طور پر خود کو ڈاکٹر عمر کی پسند کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ آج اس نے بہت دنوں کے بعد بلیک چوڑی دار پاجامے پر بلیک ہی شرٹ پہن رکھی تھی، جس کے گلے اور بازوں پر خوبصورت پنک اور یلو کمبینیشن میں ایمبرائڈری تھی۔
कंधों पर पिंक और येलो टाई एंड डाई का दुपट्टा लिए, लबों पर पिंक लिपस्टिक लगाए, बालों को इकट्ठा करके एक तरफ कंधे पर डाले, वो डॉक्टर उमर के दिल में उतरी जा रही थी। रात अस्पताल से वापसी पे न जाने उन्हें क्या हुआ था कि डॉक्टर उमर ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रोक ली थी। मुझे बहुत भूख लग रही है, क्यों ना यहाँ अच्छा सा डिनर किया जाए, डॉक्टर उमर ने अपने साथ बैठी इशाल से कहा। ओके, एज़ यू विश। वो दोनों गाड़ी से निकलकर रेस्टोरेंट में आ गए थे। डॉक्टर उमर को ऐसी कोई ख़ास भूख नहीं लगी थी। वो सिर्फ इशाल के साथ चंद लम्हे अकेले में गुजारना चाहते थे। क्या खाओगी तुम? टेबल पर जाकर मेन्यू कार्ड उठाकर उन्होंने इशाल से पूछा। आप अपनी पसंद से कुछ भी मंगवा लें, मैं खा लूँगी, इशाल ने अपनी ठोड़ी तले हाथ रखते हुए जवाब दिया। नहीं, तुम अपनी पसंद से कुछ मंगवा लो, उन्होंने इसरार किया तो इशाल ने अपनी पसंद की 2 डिशेस का ऑर्डर दिया। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया था। अब डॉक्टर उमर को समझ नहीं आ रही थी कि उससे क्या बात करें। वो खिसियाकर इधर उधर देख रहे थे। इशाल ने एक नज़र उन्हें देखा और मुस्कुराकर सर झुका गई। ज़ारून और अनाया कैसे हैं? आजकल किस मुल्क में पड़ाव डाल रखा है उन दोनों ने? ठीक हैं और बहुत खुश भी, आजकल इटली में हैं। और नानो कैसी हैं? इशाल ने उनके सवाल पर उन्हें मुस्कुराकर देखा। अभी कल ही तो आप उनसे मिले थे। हाँ, वो गड़बड़ा गए थे। मैंने असलम से कुछ डिशेस सीखी हैं। आप इस संडे को घर आए, मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ। यस ऑफ कोर्स, डॉक्टर उमर मुस्कुराए। मौसम काफ़ी चेंज हो गया और तुमने कोई स्वेटर तक नहीं पहन रखा। वो जल्दी में याद ही नहीं रहा, इशाल ने उंगलियां मसलते हुए जवाब दिया। ख्याल रखो अपना, आजकल की सर्दी बीमार कर रही है लोगों को। उनके नॉर्मल और मुख्तसर से जुमले ने इशाल को धीरे से बावर करवाया तो वो भी इस बात में सर हिला गई। कितने अनरोमांटिक है डॉक्टर उमर, इशाल ने दिल में सोचा। मैं काफ़ी बोरिंग और अनरोमांटिक सा इंसान हूँ, यकीनन तुम बोर हो रही हो। डॉक्टर उमर धीरे से मुस्कुराए। इतने में वेटर आकर खाना सर्व करने लगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इशाल ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। वेटर खाना सर्व करके जा चुका था। अब दोनों खाना खाने लगे। तुम्हें तो बहुत भूख लगा करती थी, अब इतना कम क्यों खाने लगी हो? उन्होंने उसकी प्लेट को देखकर कहा। वो खाना खा नहीं रही थी बल्कि चख रही थी। वक्त इंसान को और उसकी आदत को कैसे बदल देता है ये जानना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम बहुत बदल गई हो इशाल। डॉक्टर उमर ने लहजा भर अपने सामने बैठी उस खूबसूरत लड़की को देखा जिसने धीरे धीरे खुद को उनकी पसंद के मुताबिक ढाल कर चुपके से उन जैसे सख्त मिजाज शख्स के दिल को फिर से धड़कना सिखा दिया था। उनकी खिज़ां जैसी ज़िंदगी में वो बहार बनकर आ गई थी। उनकी मुख्तसर सी सोचों को फिर से बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। उनके बर्फ़ जैसे एहसासात को फिर से शबनम का रूप दे दिया था। सारी ज़िंदगी इंसान एक जैसा तो कभी नहीं रहता। इशाल ने नैपकिन से मुंह साफ़ किया। मगर मैं ये चाहूँगा कि तुम हमेशा ऐसी ही रहो जैसी अब हो, हसास, जिम्मेदार और अपने प्रोफेशन से बेहद मुखलिस। उनकी तारीफ़ पे इशाल को अजहद खुशी हुई। उनकी निगाहों में अपने लिए इशाल को एक अजीब सा जज्बा दिखाई दे रहा था। उनके लहजे में उसे अपने लिए मोहब्बत छुपी दिखाई दी थी। मगर ये सब मैंने आपके साथ रहकर सीखा है। आपकी डांट जो कभी मुझे बहुत बुरी लगा करती थी, उस डांट ने मुझे संवारा है। अगर मैं आपके साथ काम नहीं करती तो शायद सारी ज़िंदगी मुझ में ये तब्दीली ना आती। मैं कभी चेंज नहीं होती। इशाल के सच पर मुस्कुराते हुए उन्होंने गौर से उसे देखा और बेइख्तियार उनका जी चाहा कि वो कभी उनकी नज़रों से ओझल ना हो। ब्लैक कलर में उसका हुस्न मज़ीद निखर सा गया। ब्लैक कलर तुम पे बहुत सूट करता है, इसे अक्सर पहना करो। बेइख्तियार दिल की फरमाइश लबों तक आ गई थी और अब डॉक्टर उमर को अपनी बेइख्तियारी पे अजीब सी शर्मिंदगी हो रही थी, जबकि उनके इस तारीफ़ में लिपटे जुमले ने इशाल को अंदर तक सरशार कर दिया था। वो ब्लश हो गई थी। डॉक्टर उमर की नज़रों से उनकी तारीफ़ पे उसके चेहरे पर एक दिल फरेब सा तबस्सुम आकर ठहर गया था। डॉक्टर उमर ना चाहते हुए भी उसे देखे गए। उनकी नज़रें इशाल के ब्लश होते चेहरे पर ठहर गई थी। इससे पहले कि वो कुछ और बोलते, उनके मोबाइल की बेल बज उठी थी। मम्मा कॉल कर रही हैं। डॉक्टर उमर ने मोबाइल कान से लगाया। मम्मा, मैं ठीक हूँ, डिनर कर रहा हूँ। जी, इशाल मेरे साथ है। मैं आ रहा हूँ, आप परेशान मत हो। डॉक्टर उमर ने फ़ोन बंद किया और कुर्सी से उठ खड़े हुए। फूफो परेशान हो रही होंगी। हाँ, रात को वापसी पर मैं आधा घंटा भी लेट हो जाऊँ तो मम्मा परेशान हो जाती हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए इशाल को बताया। और तुमसे तो कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करती हैं। बाय द वे, तुम काफ़ी दिनों से घर क्यों नहीं आई? किसी दिन वीकेंड पर आओ और उनके साथ टाइम स्पेंड करो, डॉक्टर उमर ने वॉलेट निकालते हुए कहा। शायद वो खुद भी उसे अपने घर में अपने आसपास अपनी नज़रों के सामने देखना चाहते थे। फूफो से कहिएगा ये वीकेंड मैं उनके साथ गुजारूंगी। डॉक्टर उमर ने बिल अदा किया और वो दोनों बातें करते करते रेस्टोरेंट से निकल आए। परसों मैं इस्लामाबाद एक सेमिनार अटेंड करने जा रहा हूँ। अगर तुम्हारी कोई ख़ास मसरूफियत ना हो तो तुम भी मेरे साथ चलो।
تمہیں ایسے سیمینار اور کانفرنس اٹینڈ کرنی چاہیے، تمہارے کیریئر کے لیے مفید ثابت ہوں گی، ڈاکٹر عمر نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اشال سے کہا۔ مصروفیت تو کوئی خاص نہیں میری، ٹھیک ہے میں بھی چلوں گی۔ اشال کا جواب سن کر انہیں بے حد خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ 3 لاکھ ادا کرنے کے بعد گلو اور خالد گھر آ چکے تھے۔ اسی شام خالد زارا اور اپنے 4 بچوں کو لے کر اپنے ماں باپ کے پاس چلا گیا تھا۔ سیما بیگم کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ گلو بھی زویا کا ممنون و مشکور ہو رہا تھا۔ زویا نے فرقان سے کہہ کر کسی بہتر جگہ پر فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ انہوں نے وہ محلہ چھوڑ دیا تھا۔ سارا بہت خاموش ہو گئی تھی، اب باقاعدگی سے نماز پڑھتی اور اپنی عبادت میں مشغول رہتی۔ زویا نے فرقان سے کہہ کر گلو کو کسی دوسرے ملک بھجوانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ جب سے وہ رہا ہو کر آیا تھا اسے ٹیپو کی طرف سے مسلسل قتل کی دھمکیاں مل رہی تھیں۔ گھر کے حالات ایک بار پھر بہتر ہو رہے تھے۔ زویا نے فرقان سے کچھ رقم ادھار کے طور پر لی تھی، جس کی بدولت انہوں نے فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ اس روز زویا نے سارا کے مکمل چیک اپ کے لیے شہر کے سب سے بہترین میڈیکل اسپیشلسٹ سے وقت لے لیا تھا، مگر سارا زویا کے بے حد اصرار کے باوجود اس کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ زویا کو بھی شوٹ پر جانا تھا، سو وہ سارا کا مکمل چیک اپ کا پروگرام کینسل کر کے خود شوٹ پر چلی گئی تھی، جہاں فرقان بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ داؤد کلیکشن اور زارون کلیکشن کے ونٹر پرنٹس کے لیے فرقان کو ایڈ تیار کرنا تھا۔ لاہور کی تاریخی عمارت پہ زویا کو اس مشہور ٹیکسٹائل کے کپڑے پہن کر مختلف شاٹس دینے تھے۔ 2 دن میں اس ایڈ کی آؤٹ ڈور شوٹنگ مکمل کر کے فرقان کو اسی ہفتے یہ ایڈ تیار کروا کر ٹی وی پر چلانا تھا، سو اس کی پوری ٹیم کے ساتھ ساتھ زویا کی بھرپور دلچسپی سے نہایت خوبصورت شاٹس مکمل کر لیے گئے تھے۔ زویا اس ایڈ میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ فرقان بھی اسے دیکھ کر سحر زدہ ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ایک مشہور سٹائلسٹ سے زویا عرف دل نشین کی گرومنگ کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ فرقان کو اس کی تصویریں اور ایڈ تیار کرنے کے دوران ہی بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ دل نشین کے منظر عام پر آتے ہی اس کا ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو کتنا فائدہ ہونے والا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر، اور مجھے بہت بہت زیادہ جو ہے وہ ترس آ رہا ہے سارا کی فیملی کے حالات پڑھ کر۔ بہت ہی ایموشنل قسم کی سچویشن ہو گئی ہے۔ بے شک وہ جو ان کے حالات ہیں اس میں وہ بہت زیادہ قصور جو ہے وہ ان کا اپنا ہے، لیکن زویا اس سب معاملے میں بے قصور ہے، لیکن رگڑی گئی ہے وہ سب سے زیادہ۔ حالات جو ہیں وہ انہوں نے رخ ایسا اختیار کر لیا، مجھے لگتا تھا کہ یہ ایسا ہی ہوگا کہ یہ کبھی ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں جائے گی۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ شاید سارا خود کو پیش کر دیتی کہ وہ SHO سے نکاح کر لے اور زویا کو یہ قدم نہ اٹھانا پڑے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ زویا نے وہ قدم اٹھا ہی لیا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ خیر، حالات انسان کو اسی طرح بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں جو اس نے کبھی کرنے کا سوچا بھی نہیں ہوتا۔ دیکھتے ہیں آگے کہانی کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ کہانی کافی دلچسپ اور سسپینس سے بھرپور ہو چکی ہے، کافی سنسنی خیز موڑ آ چکا ہے کہانی میں۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔